تکفیر وغیرہ. تو ہاں کچھ ہاں لوگوں نے کوشش کی کہ یار ٹیوانا کو بھی اسی کے اندر پیل دیا جائے نا، مطلب اب لوگ جو تھے وہ بکھرے ہوئے ہیں تو ٹیوانا کو بھی جو تھا وہ ہاں پیل ہاں دیا جائے. تو آپ کی فیور میں 2 بڑے نام جو تھے وہ آ گئے یار. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے اوپر نہیں رکھ سکتی، ہم نے کنسلٹ کیا ہے تو اس کے اوپر جو تھی وہ نہیں لگے گی. اوکے. آپ تو کو بات کریں نا، آپ بات کریں کہ کیا ایک ریکارڈ کروانا ہے آپ یار حکم کریں. مدے پہ آپ بور نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹوانا صاحب. ہاں طاہر تجھے آئے میں میری بتاتا ہوں. جان آئی، میرا بھائی آیا یار. یار طاہر کو میں نے ایکسپٹ کیا ہے دیکھو. تو تم کرو نا، میں تو جزاک اللہ. دیکھ ہی نہیں رہا اسکرین یار. مجھے میسج آ پہلی گیا بار تو کسی کو. ماڈریٹر ایکسپٹ کی اور مائک میں کہا واہ بھائی واہ طیبہ تو ترقی کر گئی. یار طاہر ہاں تجھے کب سے بھیج رہا ہوں یار لنک، تو بھی ابھی بڑے نخرے کر رہا ہے بھائی. بردر میں نا وہ کام پہ ہوں، میں نا کچھ وہ صبح والا جو ہوتا ہے نا مارننگ میں وہ ختم کر رہا تھا، ابے ابھی تو کر کے کام ہٹا. کر، میں نے منع کیا ہے. تو تو سالا بات تو مائک پہ کرو تو رہ، طاہر. مائک پہ تو بیٹھ. ہاں یار ٹوانا صاحب بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ جوکر سے بات کر لیں، میں پھر اس کے بعد بات کرتا اوے ہوں. بدتمیزی نہ کرو. جی احمد بھائی، یار ٹیوانا احمد بھائی بھائی، میں سوری جی کہتا جی ہوں یار. نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، وہ سارا کچھ ہو گیا ہے نا. تو وہ اب یہ اصل میں پرسونا نان گراٹا جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یار. یہ طاہر جو ہوتا ہے یہ معاملات خراب کر دے گا، آگ لگا دے گا، لڑائی ڈال دے گا، کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. بھائی تو وہ میں آپ سے احمد ہاں بھائی، ہاں، میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں. اچھا آپ حکم کریں. یہ چلے میدان ہے، یہ ٹیوانا ہے، یہیں جی کا جی یہیں ختم کریں گے بات کو یار. چلے. وہ کہہ رہے تھے کہ تو آپ ایسے کریں جذبہ ٹوانا صاحب، اس کے منہ کو چھوڑ دیں، اس کے نہیں ناک اوئے کو ماڈریٹر بنا دیں. میری بات تو سن یار طاہر، تیرے لیے بھی انہوں نے کہا تھا. وہ کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ اگر طاہر جو ہوتا ہے وہ یہ پڑھ دے نا، مطلب کہ اس کو الٹا ریورس پڑھ دے پیناڈول کو، تو یہ طاہر کو بھی ہم معافی مل جائے گی. تو ٹرائی کر، اگر تو پڑھا لکھا ہے تو ٹرائی کر، اوکے. پڑھ سکتا ہے اس کو. ابھی آپ ادھر میری طرف آئے نا، اس کو نہیں تو نہیں، میں چھوڑیں. ابھی اس کا تو مسئلہ حل کر دوں نا ٹیوانا بھائی. طاہر اگر تو پڑھا لکھا ہے تو پڑھنا، یہ تو نے کھائی ہوگی نا، اس ارے کو الٹا دائرے پڑھ کے کے دکھا. بارڈر پہ میں کھڑا ہوں، نہیں مجھے نہیں بچائیں. نہیں، یہ تو دائرے سے نکلا ہوا ہے. آپ تو بچ گئے ہو نا تیوانا بھائی. یہ جو یہ دیکھ، مجھے پتا تھا کہ یہ معاملات خراب کرے گا، مجھے پتا تھا. الحمدللہ یار. اچھا یہ مجھے بھی، میرے بھی کچھ سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے سے. سلطان بھائی یہ نہیں خراب کر سکتے معاملہ طاہر صاحب، نہ میں خراب کر سکتا ہوں، لیکن بات سیدھی ہے. جی جی لیکن اس کے اوپر میں بعد میں ٹوانا صاحب سے بات کروں گا. آپ ان کو کہیں سیدھا سیدھا کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ نے نازیبا الفاظ بولنے ہیں ان کی ذات کو اٹیک کر کے، کس نے تو پھر ہی آپ کی بس کریں. وہ اس نے کس نے بولے ہیں؟ نہیں یہ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں احمد بھائی، تو بول دیں یار. بول دیتا ہوں، بتائیں یا کیا نہیں نہیں حکم نہیں کیا ہے، یار بول یہ دیں تو نہیں ہے. صحیح. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو تھا وہ آپ کچھ پرسنالٹیز ہیں یار جو آپ کے بڑے قریب بیٹھتی ہیں، وہ بس کہہ رہے تھے کہ یار ان کو آپ روم نہ پرووائڈ کیا کریں نا. تو وہ میں نہ آپ کو بتا نام دوں لیں، گا، نام لیں، کیونکہ نام. یار میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ پہلے ہی وہ لڑائی ہو اچھا جائے گی نا مولوی ساری. صاحب، نہیں نہیں، مولوی صاحب نہیں ہیں اس میں یار، وہ دوسرے سرکار. ہیں کچھ جو تھے وہ ہیں کچھ، وہ بلاسفیمیا کرواتے ہیں یار. کچھ لوگ اچھا ایسے ہیں آپ کے اس میں گروپ کے اندر نا جو بلاسفیمیا کرواتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے وغیرہ ہیں. تو وہ آپ نہیں اصل بون آف کنٹینشن، کیونکہ وہ آج میں نے دیکھا تھا وہ سارے لوگ جو تھے وہ آپ کے بارے میں سافٹ کارنر تھا نا. میں نے ان سے پوچھا تو لیکن یار وہ یہ، اچھا یہ والی جو ریکارڈنگ ہے اگر وہاں مجھے مل جائے، تاکہ میں روز محشر جب مجھ سے سوال جواب ہوں تو میں بولوں کہ جناب میں تو پہلے سے ہی دنیا میں ہی کلیئرنس لے کے آ چکا ہوں. وہ اس میں حاجی ریکارڈنگ صاحب مل بھی تھے، سکتی ہے. مل جائے گی، آپ پوچھ لینا. حاجی صاحب بھی تھے، پیر اسکانی بھائی بھی تھے، تو ام سسٹر اوکے. بھی تھے، سارے تھے وہاں پہ. تو آپ کا جب نام آیا تھا تو لوگوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے اوپر بھی، نہیں یہ آپ کو لوگ بھی تو جج کی پوزیشن پہ نہیں تھے نا، جو جج کی یار ججنگ یہ، پینل ہے ہاں ہاں وہ سارے بتائیے نا. ہاں اس میں ہیں یار. وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ کون کون سے ججنگ بندے جو ہیں پینل کا نام بتائیے، کسی سوال کا تو صحیح جواب دے دیجیے. پینل میں یار. بہت سارے، اب 75 کے قریب جو تھے وہ لوگ تھے، مقدمات جو تھے وہ پیش کیے جا رہے تھے. اب جوری بہت بڑی تھی یار. جوری جو تھی وہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا جمہوری دور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، صرف ججز کے اوپر ڈپینڈ نہیں آپ کیا جاتا. بازار میں کھڑے ہو کر جب سبزی خریدتے ہیں تو بازار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے ہاں دکاندار ہوتے ہیں. تو نہیں بھائی نہیں، ججنگ میں پینل کا بتاؤ، دیکھو ججنگ پینل کون تھا؟ ججنگ پینل کے اندر یار یہی تھے سارے جو تھے علماء کرام، اور جو جوری تھی اس میں پورے اچھی خاصی عوام جو تو تھی وہ نام شامل لے تھی. لینا جوری. یہاں علماء کرام، ہر اینٹ کے نیچے سے علماء نکل رہا ہے. صحیح صحیح یار. یہ جن کا آپ نام لے رہے تھے وہ بھی تھے، بیٹھے ہوئے وہاں پہ تھے. یہ کسی اپنے بات کا آپ نے جواب نہیں دینا. یہ خیر احمد بھائی وڑائج بھائی بھی وہیں پہ تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
बहुत सारे लोग चलो थे यार। रिकॉर्डिंग भेज देना, हम्म। रोजे तो फिर महशर जो ये है इनका दिखा क्या दूंगा। करेंगे यार, ये जो हैं ये इस तरह के एक्स्ट्रास जो आपने रखे हुए हैं, ये क्या नाम है यार नाम वो आप जो किसी का ले नहीं रहे तो मुझे क्या पता चलेगा। वो अब्बासी और ये ताहिर शाहिर, इनका क्या करना है भाई हैं ये लोग मेरे। यार? यही तो सारी फिर बोन ऑफ कंटेंशन जो होती है वो ये यार, आप फिर यही बोल रहे हो यार। जनाब वो ज्यूरी पैनल को बोलेंगे करते रहें और फैसले देते रहें। अच्छा, मैं सही कोई अफजल वड़ाई पहले नहीं हूँ। ये ना अहमद सुल्तान भाई, जी। सॉरी टिवाना साहब, पहले इनसे पूछिए कि वो अब्बासी साहब ने जो चैलेंज किया हुआ है कि उनकी कोई ब्लास्फेमी वाली ऑडियो लेकर आए, लेकिन जो दूसरे पूरे उलमा जो इकट्ठे बैठे हुए थे ना, जिनके नाम है नज़ीर, वो स्पीकर और जो सारे, उनकी तो सारी सबकी ऑडियो मौजूद है। तो गुस्ताखी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके लिए कोई आप ओ यार छोड़े इनको, क्या क्राइटेरिया मुंतखब किया है या ये बस गंदी वीडियोस बना सकते हैं, डरा सकते हैं। कोई गंदी वीडियो नहीं है यार, कौन सी है टिवाना अफजल भाई? वड़ाई की वीडियो बनाई ना आपने, गाली गलौच वाली है। पता नहीं यार जूता किसने बनाई है। वालेकुम अस्सलाम। कौन है यार, देखना पड़ता है। अब्दुल्ला क्या हाल है यार? ठीक। कैसे हो? टिवाना साहब ठीक ठाक हो मेरी जान? कैसे हैं अब्दुल्ला साहब, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। टिवाना साहब, जी एक 60 ब्रावा। साल की उम्र के बंदे के, मैं कह रहा हूँ एक 60 साल की उम्र के मुकाबले में 30 साल के बंदे की बातें सच साबित हुई कि नहीं हुई? पहले तो ये बता, वो तो 60 साल का, तू 30 साल का है मेरी जान। अपना उनको बुजुर्ग बनाने के चक्कर में खुद निक्का काका बन रहा खुद है। तो नौजवान बन गए आप। हाँ। नहीं कसम से। ना यार 30 साल वाला तो लगता नहीं तू। 30 साल के तो नहीं लगते आप, वैसे सच पूछें तो। ये लगता है ऐसे ही ठीक है। 40s में, 40s का यार बड़ा नहीं पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टिवाना क्या साहब हाल मैं है, क्या हाल है बात तैयबा जी आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अफजल साहब, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, नाइस टू सी यू। सेम हेयर। आपका जिक्र छिड़ा हुआ है अफजल साहब, हर जगह आप छाए हुए हैं भाई, हर जगह। ओ जाहिद साहब भी आ गॉड, गए। अल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ओए वबरकातुहू। मेरी जान अब्बासी सब भी आ गई। सच्चे मोमनों को अफजल साहब अरे आपको भी टिवाना साहब सलाम। मुझे सिर्फ 4-5 मिनट वालेकुम दीजिएगा, सलाम उसके जनाब। बाद मैं नीचे उतरूंगा, आप इनसे बात वालेकुम ताहिर भाई ओके कैसे ओके। हैं? या ताहिर भाई जी आप जी 3-4 जाहिद दिन से साहब, नजर नहीं अपना आए, पीर बिजी लोग आयतुल्लाह के। पीर अस्कानी साहब, अस्सलाम जी जी वालेकुम अब्बासी भाई वरहमतुल्लाह। ऑल गुड है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस दुआ करें, दुआ में याद रखें। क्या हाल है अपना ताहिर? व्हाट्स हाँ अप जी बिजी मैन? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साहब हम बेहतर ना बेहतर हूँ, चलो से अल्लाह का शुक्र है। और आप बताएं, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। तैयबा तू है वही। अच्छा टिवाना साहब, जब कोई आपका दोस्त आया तो मुझे नीचे उतार सकते हैं, मैं आपको नहीं नहीं मेरे भाई नहीं बैठे हैं, मौलवी आप साहब आप बैठे बैठे हैं, बैठे आप बैठे हैं, आप इट्स ओके। बैठे बैठे प्लीज। अब्दुल्ला सिर्फ 5 मिनट देना, फिर आप कंटिन्यू रखो प्लीज। 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट लाइक। अच्छा मैं टिवाना साहब, क्योंकि कल आप वो कल वाले मामले को डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो ब्रॉड चली है, मैं काम पे था, तो लकीली मैंने उसको कह लो कि A to Z सुना, मतलब विदाउट मिसिंग अ क्या सिंगल फ्रॉड पार्ट। चली है, कुछ बताएं ताहिर भाई, हमें भी कुछ खबर बताएं, हम जरा सोए रहते हैं जी जी आजकल। जी मेरी जान, मैं उसको बताता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगी, मेरी बात सुनेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या था उस ब्रॉड में। तो वो ब्रॉड जो थी वो नवीद की थी, वो शार्प शूटर की, सिडनी वाला जो है, और अस्कानी साहब और वड़ाई साहब और बहुत सारे काबिल एहतराम लोग जो हैं वो ऊपर बैठे हुए थे। माइक पे ना किसी का शोर आ रहा है, टिवाने 1 मिनट म्यूट करें प्लीज। हाँ हाँ सॉरी, मैं बंद करता नहीं नहीं ऑल गुड, शोर आ रहा है थोड़ा। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ताहिर? हाँ जी आ रही है तैयबा, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके ओके। ओके हाँ, तो वहाँ पे ये हुआ है कि बियार साहब आए हैं और मुफ्ती हैं इनके, और अल्लाह का शुक्र है हमारे नहीं है। तो एनीवे उन्होंने आके ऊपर जो है वो एक टॉपिक स्टार्ट किया, वो था टिवाना साहब का। ये वही है जो कहते हैं कि किस हरामी ने लोगों को मुसलमान किए, ये वही वाले भी यार अब्बासी साहब ना करें यार, अगर आपने यही रनिंग कमेंट्री करनी है बार बार दरमियान में, टोना साहब थोड़ी, टोना साहब यार, अगर आप
بھائی سے تھوڑا پوچھنا سا چاہ رہا جناب ہوں وہی والے میں مفتی یہ ہیں. باسی بھائی کو درخواست کر دیتا ہوں. باسی بھائی پتہ کیا بات ہے, یہ ٹاپک تھوڑا آپ, میں چاہتا ہوں آپ فوکس کر کے آپ اس کو اوکے. تھوڑا سیریس طریقے سے اور اچھے سے ڈیل کر لیں گے, مجھے پتہ ہے. لیکن وہی مفتی صاحب وہی ہے نا جو میں پہچان ہاں نہیں کروا نہیں دیں نا بھائی میں, بھائی بھائی بالکل آپ صحیح کیونکہ ہر پہنچے, اور پتھر کے وہ نیچے آن آج کل ریکارڈ وہ ٹک چیز ہے, ٹاک تو پہ اس میں بھی مفتی ہے نا, میرے اس خیال لیے. سے جی کوشچن یہ ہے. جی جی, اچھا, چلے میں آپ کی بات دھیان سے تو سنوں. وہ مفتی صاحب اوپر آئے ہیں, تو انہوں نے مفتی صاحب نے ایک آ کے کیس یہ رکھا ہے, حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ جس ماحول میں ہم سارے لوگ جو بھی اس پینل پہ بیٹھے ہوئے, جتنا مجھے عبداللہ کا نہیں پتا, باقیوں کا تو پتا ہے کہ سارے کے سارے آسکانی صاحب کو نکال کے اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مطلب ہر مذہب کا بندہ ہمیں صبح شام آمنے سامنے ملتا ہے, ہمیں کسی کے ایمان کی کوئی فکر نہیں, پرواہ نہیں, ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. پر سوشل میڈیا پہ آ کے اسی پتہ نہیں پیو کیوں بن جانے ہیں لوکاں دے مذہب دے دین دے, ایندا کی سکول آف تھاٹ ہے, یہ کی مندا ہے کی نہیں مندا, آرنو مطلب ایندے نال تھوڑا کسے دا کی لینا دینا ہے. جے میں اسلام چھڑ دیاں میری مرضی, میں اسلام چ رواں میری مرضی, کسے نو کی تکلیف ہے؟ آیا کہ میں آ کے تھوڑے اکابرین نو, تھوڑی کی کہندے نے ویلیوز نو آ کے میں انگلی کر رہا, دین آئی انڈرسٹینڈ کہ تھانوں تکلیف ہو رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی گستاخیاں کردا ہے, تھوڑا دل دکھدا ہے, تسی آؤ گل کرو, تنقید کرو, تھوڑا حق بندا ہے. پر ایک ایسا بندہ جنہاں نہ تھوڑے نہ لینا نہ دینا, وہ اپنی دکان کھول کے اپنی ایک سرکل چ بہندا ہے, تھوڑے اندر اتنی تکلیف ہے, اتنا بغض ہے کہ تسی 4 گھنٹے بہ کے اون دے ایمان دے فیصلے کر رہے ہو. اپنے پہلے گھراں نو تے سانبھو. اور دوسری چیز دیکھیں نا, میں عباسی بھائی خدا پاک کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کل میں نے 2 نفل پڑھے ہیں, شکر کیا کہ اس گند اور غلاظت میں سے میں باہر ہوں. مطلب انسان اگر ایک نارمل انسان ہے نا, وہ سنے وہ دنگ رہ جائے, وہ سر پکڑ لے یار کہ یہ کیا ذہنی مریض لوگ ہیں, کیا پرابلمز ہیں ان کی, یہ کتنے سوشلی یہ سوری فار مائی لینگویج فکڈ اپ ہیں یار, یہ کہ انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی کسی نو ٹریٹ کداں کرنا ہے. اور بھائی ٹیوانا صاحب نے کتنی بار کہا ہے, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے یہ قادیانی احمدی جو بھی ہے, یہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا سچا, میں مانتا ہوں الحمدللہ, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. برابر پہ تم میں سے کوئی کھا لے, کل کو میرا اللہ دیکھے گا, اور تم جانو اور میں جانوں. حالانکہ میں تو چاہتا ہوں یہ بندہ جو ہے یہ آئے, حقیقی اسلام کی طرف آئے. اس سارے گند و غلاظت میں یہ ٹیوانا صاحب ایک چہرہ ہے آپ کے سامنے, یہ آپ کے گھر کا حال ہے, ادھر میری طرف آؤ, میں اپنے گھر کا حال تمہیں دکھاتا ہوں. تو ٹیوانا صاحب کل وہاں پہ اے بی آر صاحب نے ایک ریکارڈنگ چلائی ہے جس میں صاف واضح ہے, کوئی بچہ بھی لے آؤ 6 سال دا, وہ بھی کہہ دے گا کہ اس میں پرووک کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ سگا بیٹا میرے والد صاحب بھی اگر مجھے اس طرح زبردستی سے میرا ایمان نکلوائیں گے, تو میں ایک ٹائم پہ آ کے تنگ آ کے میں انہیں بھی کہوں گا کہ نہیں بھائی میں نہیں بولتا کچھ. آپ لوگوں میں سے ایک بندے نے پیار کے ساتھ اسے کوشش کی ہے. فضان جو ہے کیا وہ لے کے کھاندا ہے ٹیوانے کو, کی لینا دینا ہوتا ہے اندے نال, وہ اس کی گواہی کیوں دے رہا ہے؟ عبداللہ کو جو ہے وہ عبداللہ نیچے ایک پورا ہفتہ برا اچھا بولتا رہے, وہ جا کے گواہی دے رہا, اس کو کیا ضرورت ہے؟ اسکانی صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ میں وڑائے صاحب کو غلط نہیں کہہ رہا, وڑائے صاحب نے جو کیا ان کی طبیعت کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ٹیوانے کا ظرف ہے کہ وڑائے صاحب کے اوپر بات آتی ہے تو وہ اس نے صرف اور صرف اسی بنیاد پہ ایک بزرگ بندے کی یہ توہین کر رہے ہیں, ان کی ایسی کی تیسی. تو وڑائے صاحب نے وہاں پہ ایک بار انہوں نے کوشش کی ہے پرائیویٹ میں لے جائیں, کسی طرح اسے کلیئرٹی کر لیں, اگر نہیں کرتے تو انہوں نے کہو تو نکلو, او مفتیو اپنا بوریا بسترا اپنے پرنے چکو تے تو نکلو, گھر جاؤ اپنے تے گھر بہ کے فیصلے کرو, ایتھے ساڈے سامنے نہ کرو لوگاں دے ایمان دے. کوئی چنگی گل ہے تو وہ کرو. ایک طرف وہاں پہ توبہ استغفراللہ وہ ایل نام کا لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے, وہاں پہ حدیث کھول کے صحیح مسلم کی دکھا رہے ہیں, اوتھے ہی بہ کے رسول اللہ دے نام دے فتوے چل رہے ہیں, اوتھے بہ کے جڑا ہے وہ گندی گالاں جڑیاں نے وہ ٹیوانا صاحب دیاں سنائیاں جا رہے ہیں, اور تسی غسل خانے دے وچ بہ کے نمازاں پڑھ دے ہو. نے کہا تھا نا یہ طاہر اور عباسی امن معاہدہ نہیں ہونے دیں گے.
اور تو اور تھلے کوئی بہ بات آپ کی احمد احمد بات کرنے دے، بیچ میں نہ بول یار. آخری بات کر کے ٹیوانا صاحب، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا دل دکھتا ہے، پر میرا کل پہلی بار اتنا دل دکھا ہے نا، وہ دکھنے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے حالات دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ یار اللہ ان کو عقل دے یار، یہ نکلے ٹیوانے نو میرے لوگ دیا پینا دیا گالاں کڈو، ٹیوانے نو گولی مار دو، مجھے اس سے بھی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم اس سے کہ تم لوگوں کے لیے کیا ضروری لوگوں کے ایمان ہے یا تھوڑا اپنا کار ہے جنہوں تسی صاف کرنا ہے. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. تو عباسی بھائی کل 4 گھنٹے بیٹھ کے ٹیوانا کے ایمان کے فیصلے ہوئے، آخر میں اس کو قادیانی مشکوک قادیانی قرار دیا گیا ہے. ابھی نتیجے پہ نہیں پہنچی امت، ابھی بدتر کے جی بدتر جی فرقے اپنی کاپیاں پینسلیں لے کے لگے ہوئے ہیں. یار چلیں مطلب ٹیوانا صاحب میں صرف عباسی، 10 سیکنڈ کی صرف ہاں نہیں کنیکشن ہے عباسی بھائی میرا آپ لمبا کے نہیں. پاس ہی آؤں، میں پھر چپ کروں گا، مائک بند کر کے میں جی چپ جی ہو جاؤں گا. جی 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 پر میں ایک بات کر لیتا ہوں، اسکانی صاحب سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا اسکانی صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتے ہیں، پھر وہ یہ سو جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، اور کون ہوگا. دیکھیں ہم پیروں کے یار مرید سب ہیں، پہلے مجھے کنیکشن بنانے تھے ان کے ساتھ، انہی کی بات نہ، کو ہی اچھا آگے بڑھاؤں گا، ان ٹھیک ہے، کے مجھے ساتھ ہی بات تھوڑی کروں. سی دیکھیں بات کرنے دیجئے. جی جی، آپ کو میں لو سب یو سے پہلے بردر. یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ میرے پیروں کو سلوٹ کریں کہ یہ حق اور سچ کے آگے جو ہے نا ڈٹے نہیں ہیں، یہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں اور وہ بھی ڈنڈے کے اوکے، سمیت. سب سے پہلے آپ ان کو نہیں سلوٹ کریں. ٹھیک ہے، سچ کے آگے جو ہے نا ڈٹے نہیں ہیں، یہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں اور وہ بھی ڈنڈے کے اوکے، سمیت. سب سے پہلے آپ ان کو نہیں سلوٹ کریں. ٹھیک ہے، نہیں جناب، بہت شکریہ. جو بھی یار، اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ یار میرے لیے کبھی کھڑے ہو، اور مجھ سے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا. اور خاص طور پہ عقیدے کے لحاظ سے کسی کو بولنا بھی نہیں چاہیے، اور جو عقیدہ ہے کسی کو بولنا ہے اپنا کھل کے بولے. طاہر بھائی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ کیا اگر سارے کی سارے، الحمدللہ مجھے اپنے پہ اتنا یقین ہے، پوری دنیا مل کے خلاف ہو جائے نا یا پرووک کرے، تو میں کوئی اتنا کچا کھلاڑی نہیں ہوں کہ لوگوں کے کہنے پہ میں اپنے جرابے نہیں بدلتا، تو میں عقیدہ کیسے بدل لوں؟ وہ تو لگے رہیں بکواس کرتے رہیں، جو کرنا ہے کریں، جو بھی بولے. میرا اللہ مجھے میرے اسی عقیدے پہ میرا جو ہے خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمائے ہم سب کی، جو آگے ابدی زندگی آنے والی ہے. اس کے بعد اسکانی صاحب، آپ کی براڈ پر میں آیا تھا تو مشورہ چل رہا تھا، تو مائک ریکویسٹیں تھی، میں نے بھی ڈالی تھی، لیکن آپ کا پینل فل تھا، پھر میں ادھر آ گیا تو بات چل رہی تھی. چھوٹا منہ بڑی بات اسکانی صاحب، بس میں اتنا کہوں گا، دیکھیں صلح ہونی چاہیے، اور صلح ہوگی بھی الٹیمیٹلی، مسلمانوں میں ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی. آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ کبھی بھی آپ سمجھیے گا اسکانی بھائی، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، عقیدے کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا. یہ مسئلہ ہے انفرادی. آپ کا اپنا مسئلہ تھا، ان لوگوں کو مجھ سے یا مجھے ان سے ایک الگ مسئلہ ہے انفرادی طور پہ. عقیدے کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں. وہ عقیدے کا استعمال کرتے ہیں. ہم سب میں سے جتنے بھی 6-7 سانپ تھے، کسی نے بھی عقیدے کا استعمال نہیں کیا. میں دینی آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا دین جانتا ہوں کہ ایک ہی سانس میں حدیث اور ایک ہی سانس میں گالیاں نہیں دیتا. پھر عقیدے کا استعمال نہیں کرتا. بہت ٹولز ہوتے ہیں یار دوسرے کو پرووک کرنے کے. دیکھیں کچھ بھی مانے نہ مانے، انہیں چھیڑا تو صحیح سب نے، انہیں ڈیمیج، ان کے نیریٹو کو، کسی کو فزیکل ڈیمیج کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ان کو سب نے ٹھیس پہنچائی. انہوں نے دین کا عقیدے کا سہارا لیا. جزاک آپ میں سے اللہ، جزاک اللہ. ایک منٹ رک جائے یار، آپ میں سے کسی نے عقیدے کا سہارا نہیں لیا. تو مسئلہ انفرادی ہے. جب مسئلہ انفرادی ہو نا، میں زاہد اسکانی صاحب آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں، صلح ہونی چاہیے، لیکن ایک بڑا لیکن اپنی خود مختاری کو گرائے ہوئے، اپنی پلکیں اور گردن بنا جھکائے ہوئے، فیس ٹو فیس.
मैं एक बात ये कहूँगा कि सुलह, अस्कानी साहब आप में और आमिर नज़ीर भाई दोनों मुसलमान भाई हैं, इख्तिलाफ हो गए, सुलह ज़रूर करें, लेकिन ऐसी सुलह कीजिएगा, ऐसी ना कीजिएगा जैसे ये वड़ाई साहब करने की कोशिश करते हैं। चलें आपको दूसरा रेफरेंस भी दे देता हूँ। इस तरह ना कीजिएगा कि वड़ाई साहब की तरह देख के इंसानियत से जो है आपको यकीन करें घिन आना शुरू हो जाए कि बुढ़ापे की बुजुर्गी पे जो है इंसान बोले कि यार अल्लाह ताला मेरा बुढ़ापा ऐसा ना करना। ऐसी ना कीजिएगा अस्कानी भाई, अपने आप को नीचे ना कीजिएगा, इस तरह ना कीजिएगा कि आप एक ऐसी मिसाल बने कि यार जिसको ना माफ़ी मिल रही है ना सुलह, और ना माफ़ी मिलनी चाहिए इनफरादी तौर पे अकीदे के लिहाज से, जिसे पता ही नहीं कि मैंने खड़ा क्या हो, जिसकी टांगों की जगह स्प्रिंग लगा हो ना, तो ऐसा ये स्प्रिंग नहीं होने चाहिए। आप माशाल्लाह एक मजबूत शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप वापस जाएं तो आपको वहां ना बिठाया जाए जहां पे चप्पलें रखी होती हैं, जैसे ये चाह रहे हैं बड़ाइच साहब। आपको इज्जत के साथ बिठाया जाए, इज्जत का मकाम दिया जाए, ये मैं चाहता हूँ। कोई गलत मेरी नीयत नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी इज्जत को बालाए ताक लाते हुए सुलह कीजिएगा, और बात किसी से भी ना करें जिसमें इख्तिलाफ है। मेरे जाहिद अस्कानी साहब, आप उसी से बात करें और इंशाल्लाह मौजू हल हो जाएगा, लेकिन इज्जत के साथ। ये मजाक ना बनिएगा जो मजाक यहाँ पर कुछ शख्सियतें बन गई हैं, जो यार यकीन करें ना यहाँ के ना वहाँ के, जो कहीं के भी नहीं है यार। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये किसी के भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बस इतनी बात करनी है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। टिवाना साहब कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का एहसान है मेरे भाई। जी टिवाना साहब, मैंने अब प्रोटेस्ट करना है, वड़ाई साहब के साथ एहतिजाज करना है, थोड़ा सा ना शिकवा करना है। आज दिन में एक ब्रॉड पे बैठे हुए थे, शार्प शूटर की ब्रॉड पे बैठे हुए थे, शार्प शूटर की ब्रॉड पे बैठे हुए थे। वहाँ पर वड़ाई साहब के होते हुए इतना मुनसिफ आदमी है वड़ाई साहब, इनके होते हुए अजहर मिर्जा साहब की शातमियत हो रही थी, मतलब उनके खिलाफ गलत बात कर रहा था शार्प शूटर। यार मैं दुनिया में हर काम का जिम्मेदार नहीं हूँ यार, कौन लोग हो यार तुसी? करदा कोई ये ब्राड किसी की है, डाल मुझ पे रहे हो यार, हद है रही यार। कोई थोड़ी बहुत यार आपने उस वक्त शट अप कॉल ली थी उसको खामोश भाई, मैं जिम्मेदार नहीं मेरे भाई, दैट्स नॉट माय ब्राड, आई एम नॉट। जैसे इस ब्राड पे मैं आया हुआ हूँ, ये टवाना की ब्राड है, टवाना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डीलिंग्स हियर व्हाट गोज ऑन। मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, ऐसे ना करें भाई साहब। और शार्प शूटर से यहाँ पे बात करने की बजाय आप शार्प शूटर की ब्राड ऑन होती है, आप वहां पे आए और शार्प शूटर से ये बात करें प्लीज। बंदा शिकवा अपने भाई से ही करता है भाई, मुझसे ना करें, मैं इररिलेवेंट पार्टी हूँ ना, मैं इररिलेवेंट पार्टी हूँ ना। अच्छा मुझे बात तो करने दें, मुझे अपनी बात रखने दें, फिर अपना रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आप बैठे हुए थे, बड़े मौजिज मेहमान बन के बैठे हुए थे, बहुत रिस्पेक्ट हो रही थी आपकी उस ब्रॉड पर। शार्प शूटर ने आपको स्पेशल गेस्ट बनाया हुआ था वहाँ पर मेरा शिकवा सिर्फ इतना था, अजहर मिर्जा साहब के लिए गलत अल्फाज बोले गए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अजहर मिर्जा साहब से, मैंने बरियत का इज़हार कर लिया है, लेकिन वहाँ पर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए अजहर मिर्जा साहब के लिए, और आपने शट अप कॉल नहीं दी, उसे खामोश नहीं कराया या कोई ऐसे यार। ये मेरे भाई एक बात सुन मेरी, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। को खुदा का खौफ कर, टॉपिक अभी कुछ और चल रहा है, और वड़ाई साहब क्यों बोलेंगे भाई? वड़ाई साहब क्यों बोलेंगे? यहाँ पे कितने अहमदी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं नाम ले लेता हूँ। मैं तो किसी के बात से मुझे वो नहीं है भाई, उनका काम है। वो जो गालियां दे रहे होते हैं वो लोग तो वहां पे बैठे होते हैं, मजे से गाली देने के बाद भी बैठे होते हैं, माइक खोल के बोलते हैं अब मेरी बारी है बात करने की। बाकी सारी बातों में बात कर रहे थे, हमारा काम बारे में उन्होंने खामोश नहीं करवाया, गुस्सा सिर्फ बात पे है। ओ यार, अफजल वड़ाई साहब का ये काम नहीं है यार, अल्लाह के बंदे क्या बात बोलना तो बनता है यार, ये कंबल रिक्वेस्ट तो बंदा कर लेता है कि देखिए कि अकाबिर को सराह ना करें, इस तरह बात ना बोले। ओ भाई मेरे, अभी यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रम्प को गाली दूं, हमारे बड़े इनसे हम शिकवा मैं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को गाली दूं, तुम मुझे रोकोगे? सर मैं तो शिकवा कर सकता हूँ, बड़ाई साहब से बड़े हैं हमारे। ओके मियां खलीफा साहब, आपकी बात आ गई। मैं थोड़ा सा यार अब्बासी, मैं अस्कानी साहब की तरफ जाना चाह रहा था यार, अगर बुरा ना आ जाए। पीर साहब आपका, हाँ पीर साहब माइक है, ऑफ कोर्स हम तो मरीज हैं। जी मैं मौजूद हूँ।
جی کیا جی سوال ہے آپ کا توانا جی؟ جی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا چھوٹی منہ بڑی بات ایک مشورہ دیا، غلط بات بولی ہے تو امید بہت ہے شاید معذرت، آپ نے سنا تیوانہ صاحب ہوگا۔ بہت معذرت اگر غلط بات بولی ہے تو۔ نہیں معذرت نہیں بیٹا، آپ مدعے کے بالکل الگ بات کر رہے ہو نا جانو۔ میں اپنی براڈ کے علاوہ میں بھی کہیں کسی کو روکتا تھوڑی ہوں۔ میرے کو کیا لگے کہ کون کہاں پر کیا گالی دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، دیتا رہے، میری براڈ پر نہیں ہوگا۔ تو یہ وڑائی صاحب سے یہ تقاضا تو آپ کا غلط ہے نا یار۔ یہ آپ تقاضا کریں احمدیوں سے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہے منہ بند کرانا۔ جی ماڈریٹر ہے، بلکہ ماڈریٹر ہیں وہاں پہ۔ ہاں ماڈریٹر بھی ہوتے ہیں، نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جی بات زاہد یہ صاحب ہے، سوری۔ بات اتنی سی ہے کہ جو بھی بات عامر نذیر نے ہمارے خلاف کیا ہے، ان میں سے ایک بات بھی عامر نذیر ثابت نہیں کر سکتے۔ تو وہ کذاب دجال تو ہیں، اپنے دل میں وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے انسان ہیں۔ دوسری بات، یہ وڑائش صاحب یہاں پر موجود ہیں، فون پہ بھی ان سے بات ہوئی ہے، کلا ڈلا بھی بات ہوا ہے۔ میں نے کہا عامر نذیر ایسا ایک گندا انسان ہے، وہ گند پھیلا دیتا ہے۔ جب وہ گند پھیلا دیتا ہے، اس کی بدبو دور دور تک جاتی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے ناک پہ رومال رکھ لیتا ہے۔ وہ اس طرح کا ایک گند ہے۔ ایک بھی بات کسی کے بارے میں بھی اگر وہ کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اس کے اپنے مفادات ہیں، ذاتی دشمنی ہے، ذاتی۔ بھئی عامر نذیر کا باپ قادیانی ہے، آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، میں تو جانتا ہوں، اگر نہیں ہے تو ثبوت دے۔ اسی طرح عامر نذیر کے جو رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے، وہ سارے قادیانی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ کہ ابھی بھی شادیوں میں بھی جاتا ہے، اس کے لیے وہ پیسے بھی بھرتے ہیں۔ عامر نذیر کے ریکارڈنگ موجود ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ یہ مفادات ہیں اس کے اپنے۔ ہاں، ان کے کچھ رشتہ داروں سے کوئی خاص، دیکھیں اختلاف تو ہمیں بھی ہے قادیانیوں سے، لیکن ہمارا ذاتی نہیں ہے، وہ عقائد کا ہے۔ لیکن ان کا ذاتی بھی ہے، اس کا وہ ذاتی جو ان کے مسائل ہیں، جائیداد کا، کچھ کا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ والا ہم نہیں جانتے، شادی کا، طلاق کا، یہ وہ پلانا، اس طرح کے رشتہ داروں میں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو وہ یہاں پر لا کر ہم سب پہ وہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ تو قبول نہیں ہے نا میرے بھائی۔ عامر نذیر نے جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، اگر ایک چیز ثابت کر لے، پھر آپ کو اس کو سچا کہیں۔ وہ سچا انسان نہیں ہے۔ اور میری جو بات تھی وڑائے صاحب سے کہ مرتا مر جائے گا عامر نذیر، کبھی صلح نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جتنے بھی اتنے بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ جانتے ہیں وہ صلح نہیں کرے گا، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ تو ہے ایک گٹیا گند، کم از کم آپ ہماری بات تو مانیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بھائی فلانا آدمی تو ہم تو جانتے ہیں، اسے کوئی امید نہیں ہے، وہ ایک مردہ جو ہے بدبودار لاش ہے۔ بدبودار لاش کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو وہیں پڑے رہنے دیجئے نا، وہ کسی کام کا ہے نہیں، وہ مردار ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ صرف گند ہی پھیلاتا ہے۔ آپ کم از کم ہماری بات مانیں اور آپ ان کو بولنا چھوڑ دیں، ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو شرم آئے۔ لیکن میں جانتا ہوں یہ بات 3 دفعہ بھائیوں سے ہوئی ہے، 3 دفعہ انہوں نے یہی کہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہا ہوں، لیکن اس نے پھر جو ہے اس کو جلاب لگے ہیں۔ پھر میں نے بھائیوں کو کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ لوگوں کی وجہ سے، خاص کر جاوید صاحب کا میں نام لوں گا اور یوسفی کا، پھر ان کو فون کر کے کہا ہے کہ دیکھو عامر کو آج پھر جلاب لگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ وہیں بروڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی میں نے عزت رکھ لی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ان سے بات کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ پھر مجھے یہی بتایا کہ بس اس دفعہ ہمارے لیے آپ خاموش رہیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس گند نے یہی کہا ہے کہ میں آسکانی کا نام نہیں لوں گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ 10-15 دن، 2 ہفتہ، پھر اس کو جلاب لگ جاتے ہیں، میرا نام لکھ کے سانپ پتہ نہیں کیا، یہ وہ جتنے بھی اس کے گند ہیں۔ پھر میں ان کو فون کر کے کہتا ہوں بھائیو یہ دیکھ لو یہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں پھر انہوں نے شروع کی ہے، وہ پھر یہی کہتے ہیں ہمارے لیے چھوڑ دیجیے۔ یہ 3 دفعہ یہ بات ہوا ہے، یہ جو آج ہونے والی تھی
یہ بات 3 دفعہ ہوا ہے. عامر نذیر کو وہ جلاب لگتے ہیں ہر 10 دن بعد 15 دن بعد اس کو دست لگ جاتے ہیں. جب دست لگ جاتے ہیں وہ مجبور ہے. اب جب جلاب لگا ہی ہوا ہے تو کیا کرے وہ, اور ظاہری بات ہے پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے دوائی ووائی کھا کے. تو یہ ہے اصل مسئلہ عامر نذیر کا. اس کو جلاب لگتے ہیں میرے بھائی, اور بڑا سخت جلاب لگتا ہے. آخری مرتبہ جو جلاب لگے ہوئے ہیں میرے بروڈ پہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ وڑائش صاحب موجود تھے, وڑائش صاحب موجود تھے جو گفتگو شروع ہوئی جو مناظرہ ہو اس کے بارے میں. رباب صاحبہ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے جو بالکل خلاف شریعت بات کی ہو, اسلام کو یہ کیا ہو. انہوں نے کہا اگر اس بات کو پکڑ کے رکھتے آگے نہیں جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مکمکایا کوئی معاملہ تھا. یہ ان کا رائے ہے, مشورہ ہے, اور اس طرح سے اس جیسی بات یا اس سے بڑھ کر بات اور علماء دین نے کی ہیں, علماء دین نے کی ہیں. اسی طرح مفتی مبشر نے بھی کی ہیں, اس سے بڑھ کر جو عمر رباب نے کی ہیں. اچھا, یہ بات جب چلی ہے وہاں اس پہ شامل ہوئے ہیں سدھو صاحب اور شامل ہوئے ہیں جنید بھائی. میں تینوں کو منع کر رہا ہوں, کم از کم 3 دفعہ میں نے کہا کہ بھئی یہ بات یہاں پر نہ کرو, یہ موضوع نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. میری بات کوئی نہیں سن رہا. اب عامر نذیر صاحب کی آڈیو آ جاتی ہے, لعنتی ہے, وہ پتہ نہیں دیوس ہے, آسکانی یہ ہے, آسکانی وہ ہے. اگر چاہیں میں آپ کو پلے کر کے وہ سنا دوں. میں حیران ہو جاتا ہوں, بلکہ میں سو رہا ہوں, مجھے فون کرتا ہے کوئی دوست کہ بھئی آپ دیکھیں عامر نذیر تمہارے خلاف وہ ان کو جلابیں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھئی میں سو رہا ہوں, آپ چھوڑ دیجئے. کہتے میں آپ کو ریکارڈنگ دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے. میں جب جاگا ہوں ریکارڈنگ سنی ہے, میں حیران ہو گیا ہوں, اتنا زور کا دست اس کو کیسے لگا, کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی بدہضمی ہوگی, کچھ ہوگا, اتنا بڑا دست تو نہیں لگتا. پھر میں اپنے ہی بروڈ پہ 3 دن تک یہی کہتا رہا ہوں کہ عامر نذیر کو اتنا بڑا جو دست لگا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. کیا میں نے کوئی ان کو جو ہے کچھ کھلایا تھا؟ میری اس کی میں غلطی ہے, ہو سکتا ہے کسی نے میرا نام لے کر اس کو غلط سلط کھلایا ہو, بدہضمی ہو گئی ہو. بھئی آئیے بتائیے کہ یہ آپ کو کس طرح سے یہ سخت تیزدار جو لگاتار یہ جلاب لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اور واقعتاً یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کانا جو تم نے کھایا ہوا ہے, وہ زہر آلود یا بوسیدہ کانا جو تم نے کھایا ہوا ہے, آپ کو غلط فہمی ہے. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ان کو یہ کانا دے دو, تم ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہو, غلط سلط کھا لیا ہوگا. 3 دن تک یہ میں نے اپنے بروڈ پہ, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے, خاموش برکے میں چلے جاتے ہیں, گار میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے جو دوست اور اس کے جو اپنے جو اس کی عزت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں, جو بھی کہہ لیجئے, شاگرد کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ پھر ان کی جو گالیاں, ان کی بدتمیزیاں روکنے کے تمام طرق انہوں نے استعمال کیے. ایک دن میں 3 مرتبہ بروڈ میرا گرا دینا, بلاک کروا دینا, کم از کم 9-10 مرتبہ بروڈ گرا ہے میرا. خیر آخری دن 4تھا دن تک غالباً شوٹر کے بروڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں آیا اور ایک دم سانس پھولا ہوا, ہانپتا ہوا آیا. یہ شروع ہو گیا, اسلام کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. اسلام کا نام لے لے کر لالے, تجھے شرم نہیں آتا بے شرم؟ تو کون سے اسلام پہ چل رہا ہے؟ یہ تیرا اسلام ہے؟ یہ دیکھیں کہاں گیا میرا فون, میں سناؤں آپ کو, لیکن آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. یہ تیرا اسلام ہے؟ اسلام کا تو نام لے رہا ہے بدبخت انسان. نہ تجھے احترام ہے بڑے کا, نہ تجھے احترام ہے کسی خاتون کا, نہ کسی کے ماں کا, نہ کسی کی بیٹی کا, نہ کسی انسانیت سے تجھے نفرت ہے. تو کون سا اسلام کا دعوت دے رہا ہے؟ جہل کے بچے, تجھے شرم آنا چاہیے. شکل و صورت سے تو لگتا ہے ایک مودی, رشتہ دار بھی تو اس کا ہے, اور اسلام اسلام کا نعرہ زبردستی, اسلام اسلام اسلام. یہ اسلام نہیں ہے, یہ تیری غلاظت ہے. خیر ہامتا ہوا آیا اسلام اسلام. میں نے ایک ہی بات کی, میں نے کہا عامر جی مجھے معلوم ہے تجھے جلاب لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ سبب کیا ہے؟ ثابت کر سکتے ہیں کہ میری وجہ سے تجھے جلاب لگا ہوا ہے؟ آپ ثابت کر دیں, میں معافی مانگوں گا, اٹک بیٹک بھی کروں گا.
لیکن ثابت تو کرو. کیا ثابت کرے گا؟ کیا ثابت کرے گا بھائی؟ وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے, منع کرنا بھی موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. میں اس کے سامنے رکھ دوں گا, منہ تو بند ہو جائے گا نا. پھر بھی میں ان کو سمجھا رہا ہوں آگے سے یہ بھی, بھائی آپ کا یہ تو گلا بنتا ہے کہ کم از کم آسکانی تم بروڈ ہی گرا دیتے, یہ بنتا ہے آپ کا گلا. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی اور اس وقت کوئی فون کرو, کوئی بات کرو, یا مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. آخر جب ان کو کچھ جواب نہیں ملا, اور وہاں دیکھا بھی لوگوں نے, 10 دفعہ مجھے گرایا گیا, بات کرنے نہیں دی گئی. آخر میں کہتا ہے بھائی ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہماری ناراضگی صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے ہے. دیکھ لو, اسلام دشمنی کی وجہ سے. خیر مجھے بات نہیں کرنے دے گیا, گرایا گیا, میں چلا گیا. پھر مجھے شوٹر بھائی نے فون کیا اور اویس صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا دیکھیں ان کو بلا لیتے ہیں, صلح ہو جائے گا. میں نے کہا وہ صلح نہیں کرے گا, میں ان کو جانتا ہوں, یہ لکھ لو صلح نہیں کرے گا. کہتے نہیں کرائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے اس کو سمجھاؤ, بعد میں ملاؤ فون پہ, بعد میں ملا لو. کہتے نہیں ہم نے سمجھایا. ٹھیک ہے بلاؤ. آئے, وہی بات, بڑا سمجھایا, بڑا یہ سارا کچھ کیا, سمجھ گئے بات, مان گئے بات. لیکن اچانک ان کو جو ہے کہتے میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا, ایسے صلاح نہیں کروں گا. میں نے کہا بھی دوستوں کی کیا ضرورت ہے بلانے کی, بات آپ سے ہے, آپ سے بات ختم ہو جائے, کس سے خلاص ہے؟ کہتے نہیں بغیر اپنے دوستوں سے کیسے صلاح کروں گا. چاہے بلا لو. شیرو کو بلایا, دنیا کا گھٹیا ترین اور بغضی ترین انسان, جاہل ترین آخری درجے کا شیرو آیا. شیرو کے ساتھ بدھ شکن آیا, بدھ شکن کے ساتھ ساحل آیا, ساحل کے ساتھ سیکر آیا. یہ تمام بھائی آئے. اب کوئی کچھ بولے, کوئی. یہ عصر کے بعد شروع ہوا ہے, کل عید ہے. میں اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ گاڑی میں ہوں, اور کبھی ادھر رکنا پڑتا ہے, کبھی ادھر رکنا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے, سویٹ لینے ہیں, یہ لینا ہے, بہت سارے سامان, ہنا لینا ہے, یہ لینا ہے. خواتین ہیں, ان کے بہت سارے آپ کو معلوم ہے, بچوں کے لیے اور چیزیں لینی ہیں. خیر کپڑے پپڑوں کی تو وہ نہیں ہے, لیکن باقی جو خواتین کے جو چیزیں, اور گھر کے لیے مہمان آئیں گے, یہ آئیں گے, تو ہم لوگ لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ بات بھی چل رہی. اچانک مجھے یہ کہ معلوم ہے, میں بتا رہا ہوں, میں دیکھو میں اپنے وائف کے ساتھ سامان لے رہے ہیں, جلدی بات کو ختم کر دو. اچانک پاگل پن ان پہ سوار ہو جاتا ہے. اتنا بڑا بے شرم اور بے حیا انسان ہے. مجھے کہتا ہے کیمرہ کھولو, دیکھ لو, آپ اندازہ کرو اس انسان میں کوئی خیر ہوگی. مجھے کہتا ہے کیمرہ کھولو. میں نے کہا شرم کر بڈھے, تجھے شرم نہیں آتا؟ میں اپنے وائف کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیمرہ کھولوں؟ اتنا بڑا بے غیرت میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. کچھ نہیں بولا, خاموشی, کیونکہ بے غیرت ہے. معذرت بھی نہیں کی, نہیں میں بھول گیا تھا, کم از کم کچھ کہہ دیتے. کچھ بھی نہیں, خاموش رہے. بھئی یہ بات چلتا رہا یہاں تک کہ اذان ہو گیا. ہم لوگ مسجد میں چلے گئے, گاڑی کڑی کر کے مسجد میں چلے گئے, نماز پڑھ لی ہم دونوں نے. نماز پڑھنے کے بعد جب ہم نکلے, پھر گاڑی میں بیٹھے, اب گھر جا رہے ہیں, ابھی تک وہی باتیں چل رہی ہیں. آسکانی یہ, آسکانی وہ, آسکانی یہ, پلانا وہ, ڈمکانا یہ, اونٹ پٹانگ کی باتیں. آخر میں یہ مسئلہ سامنے آیا. تمام جو شیطانی ایک ان کا جو ہے وہ شورا تھا کہ آسکانی اسلام دشمنی چھوڑ دے, ہماری طرف سے بات ختم ہے. میں نے کہا اسلام دشمنی بار بار تم لوگ یہ کہہ رہے ہو, اسلام دشمنی ثابت کر سکتے ہو؟ تم لوگ ثابت تو نہیں کر سکتے. اگر اسلام دشمنی ہے, میں تو آپ کو اسلام دشمن مانتا ہوں. اسلام دشمنی چھوڑ دو, میں معاف کرتا ہوں. مانو کہ تم اسلام دشمن ہو, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, آئندہ کچھ بھی نہیں ہوگا میری طرف سے. لیکن اسلام دشمنی چھوڑ دو. اپنے بارے میں ان کو جو ہے لگتی ہے گولی کی طرح, دوسروں کو بولیں گے. بھئی صلح نہیں ہو سکا, فون اب میں نے بند کیا, میں نے دیکھا کوئی بات نہیں, ختم کر دیا. یہ ہے وہ پورا معاملہ. آج دوست بڑے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر دو, وہ کر دو, ان کے لیے, لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو سکا, اور نہیں ہونا چاہیے. اس کو ننگا کرنا ہی چاہیے. یہ ہے خبیث ہے. یہ انسان کے روپ میں ایک بیڑیا ہے. بیڑیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. شکل بھی دیکھ لیں آپ, یقین کریں, شکل دیکھیں, اگر بیڑیا نہیں لگتا ہے وہ. شکل میں کون سا نور ہے اس کے, کیونکہ کردار نہیں ہے تو شکل میں نور. ایک مکار بیڑیا لگتا ہے. بیڑے کے سوا کچھ بھی نہیں لگتا. انسانیت کے کوئی بھی گن, کوئی بھی وصف
इस इंसान में मौजूद नहीं, शैतान से बदतर इंसान है। ये है पूरे मुकम्मल बातचीत। और रही बात, मुझे कोई सलाह का शौक नहीं है, मुझे उनसे सलाह करने का कोई शौक नहीं है। मैं कहता हूं इनको जो जुलाब लगते हैं मेरी वजह से, वो जुलाब इस बेचारे को ना लगे, मेरी वजह से ना लगे। वैसे उसको जुलाब तो लगते रहते हैं, लेकिन मेरी वजह से ना लगे, खामोश रहे। मैं भी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, अपना करें जो भी करना है। ये बात थी, सिर्फ मसला इतना था, इससे ऊपर कुछ नहीं। जी नहीं है, आपकी बात तो टोटल समझ में आ गई, और वाकई में इन्होंने बड़ी ज्यादती की है आपके साथ और उम्मे बाजी के साथ, अफजल वड़ाइच साहब के साथ भी। लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको सच बात बताऊं कि अफजल वड़ाइच साहब अपने साथ ज्यादती खुद कर रहे हैं। अस्कानी साहब, बस मैं ये कह रहा था कि ये तो सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनसे कोई सुलह कर नहीं रहा वड़ाइच साहब से, लेकिन इस लेवल पे नहीं। सुलह हमेशा बराबरी की सतह पे कीजिए, होनी चाहिए सुलह, जब भी हो बराबरी की सतह पे हो। इस तरह ना हो जिस तरह ये मामला इनका चल रहा है, क्योंकि देखें सुलह तो हो जाएगी, इज्जत कभी नहीं मिलेगी। टवाना साहब बार बार एक आप फर्ज करके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, किसी एक बंदे को सामने ला सकते हैं जिसे मैंने कहा है कि मेरी सुलह करवाई जाए? नहीं, वो मैं तो अपनी राय रख रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राय नहीं, रख रहा हूँ। वो ठीक है लेकिन ठीक है, मैं बोलूंगा, आप पहले बोल रहे हैं। जी आप बिल्कुल बोलिएगा। अच्छा अस्कानी साहब, बस ये मैंने थोड़ी सा आपसे वो करना था। अच्छा अब्बासी भाई को मैंने थोड़ा चुप कराया था, या थोड़ा सा ना मुख्तसर रखिएगा। अब्बासी भाई प्लीज बात करें। देखो मेरी बात मौलवी कहने पे साहब आप होगी। हैं, माइक पे हैं, एक सेकंड यार अब्बासी। जी मौलवी जी साहब आप हो? नहीं, आप ले लें, किसी को भी मुझे नीचे उतार दे, मैं काम पे हूँ। चलिए, बस मैं वो नीचे लड़का आना चाह रहा है ऊपर, मैं उसको ले लेता मैं उतारूंगी, देखिए मैं उतारूंगी। तवाना भाई, हूँ। ओह सॉरी, मैं जो है ना आपको पता बनाया हुआ है है, आपने? जब बात रखता हूँ तो फिर मुख्तसर नहीं रखता, इसलिए मेरे बड़े भाई अफजल वड़ाइच, उनको मैं पहले माइक दूंगा। उससे बड़े भाई मेरे मलक साहब हैं, मेरे बड़े भाई मलक साहब को माइक दिया जाए, उम्मे को दिया जाए, फिर उसके बाद में अपनी डिटेल में बात रखूंगा। मुख्तसर बात है नहीं, बात तो सच है लेकिन लंबी है बात। टिवाना साहब मुझे मौका दे दे, मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले अपने बड़े भाई अफजल भाई और पहले मलक साहब, उसके बाद जिसको मर्जी दे दें, क्योंकि मैंने नहीं, मेरा मैं- माइक था, मैंने यार- अपना माइक दिया। प्लीज अब्बासी प्लीज भाई नो टिवाना साहब, प्रॉब्लम, अब्बासी भाई आपका रखते हैं, आप अब्बासी भाई सबको बात करने दें। अगर भाइयों को वो ना हो, परेशानी ना हो, तो अब्दुल्ला को मौका दे दूं जनाब। जी अब्दुल्ला भाई बात करें आप, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जी टिवाना साहब, पहले तो बात यह है, जैसे कि इधर एक मुद्दा उठाया गया कि जी डिस्कस क्यों किया गया टिवाना साहब को उधर, तो इधर आमिर भाई को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? मौजू तो है कि हक की गवाही किसने छुपाई, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ताहिर जिस तरह राजा तालमुनान साहब पर पर्दा डालता है, ऐसे ही आज उसने आके अफजल वड़ाइच साहब के इस अमल पर जो इन्होंने हक की गवाही छुपाई, उस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। देखिए आमिर भाई ने उन लोगों को नहीं कहा था कि जाके उधर ब्राड लगाओ और टिवाना का फैसला करो। और यहाँ तो टिवाना साहब ये हो ना कि उन्होंने ये अमल पहली बार किया है, वो तो पहले भी ये अमल कर चुके हैं। फिर नहीं, टिवाना सही साहब कह रहे हैं आप उधर अब्दुल्ला एक भाई, सही शख्स कह रहे था, हैं। वो इसमें टिवाना आमिर साहब का कोई लेना उधर एक देना शख्स नहीं है। था, बिल्कुल उधर एक शख्स था जिसने एक किताब पेश की और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बताई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब लिखी नहीं, उधर भी अस्कानी साहब खामोश रहे। तो ये लोग जो हैं ये हक की गवाही छुपाने वाले लोग हैं, और हक की गवाही छुपाने वाले लोगों के मुतल्लिक़ कुरान करीम जो कहता है वो सब के इल्म में है। मौजू ये है कि हक की गवाही किसने छुपाई। अगर आप लोगों ने वही तरीका रखना है कि मसाइल और ब्रॉड और, तो फिर टिवाना साहब ये तो आपके साथ होता रहेगा। जब मैंने सवाल रखा तो उसने जवाब देने के बजाय अपनी बहादुरी की वीडियो चलाना शुरू कर दी। फिर ताहिर साहब ने कहा जी ये गलाजत है, ये वो है। भाई मिर्ज़ा साहब ने अपनी मौजूदगी में, अपनी ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ सलाम करने की वजह से, गैर अहमदियों को सलाम करने की वजह से जमात अहमदिया से निकाला हुआ है। लाहौरी जमात को सिर्फ एक इख्तलाफ की वजह से कादियान बदर किया गया। तो
طاہر صاحب آپ جہاں گئے ہیں نا وہاں سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا یا اپنے احمدی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیں. ادھر بھی آپ پر منافقت کے ٹھپے ہیں. اور براڈو میں آپ کے متعلق یہ بات یہ جو بات کر رہے ہیں خاموش تو کریں خاموش. براڈو میں یہ بات طاہر کے لیے روٹیٹ کی گئی ہے جماعت احمدیہ کی گروپوں میں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی انفارمیشن نہ شیئر کی جائے. یہ قابل اعتبار بندہ نہیں ہے. جو خود قابل اعتبار نہیں ہے وہ آ کے افضل وڑائچ کی گواہی دے رہا ہے. جی اس نے ادھر اپنے یعنی اس نے کہا کہ افضل وڑائچ صاحب کا جیسا مزاج ہے انہوں نے اپنے مزاج کے حساب سے بالکل درست کیا. کیا افضل وڑائچ کا یہی مزاج ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عبداللہ صاحب کا فنکشن کیا ہے. مجھے یہ بالکل میں کنفیوز. افضل صاحب بات تو کرنے دینا, مکمل کر رہا ہے, پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی اس کی, ابھی ختم ہی کر رہا ہے وہ. اچھا کرنے دیں کہ اس کے بعد پھر آپ بات کر لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں. جی عبداللہ بھائی ختم کریں یار. او عبداللہ تیوانا میں جا رہی ہوں, پھر تھوڑی دیر تک آتی ہوں. اوکے یار, اوکے. عبداللہ جی آواز جی عبداللہ آواز آ رہی میری؟ ہے, کدھر چلا گیا بھائی؟ جی ہاں تو بات یہ ہے کہ ادھر میں نے سوال میں نے یہ رکھا اگر کوئی شخص وہ حدیث پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے دجال اور کذاب ہیں, لیکن وہ کسی یعنی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کر یہ الفاظ نہیں بولتا, تو کیا شریعت اس پر قادیانی کا فتویٰ لگاتی ہے؟ نہیں جواب دیا. پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا افضل وڑائچ صاحب آپ کہتے تھے کہ مرزائی لٹریچر میں گستاخی موجود ہے, کیا آپ نے اس بات سے رجوع کر لی ہے یا ابھی بھی قائم ہے؟ لیکن نہیں جواب دیا مولانا گیا. صاحب یہ شرنگیز آدمی ہے, مکمل شرنگیزی کر رہا ہے, اور آپ اگر ایشو کو سمجھ نہیں رہے ہو اور الاؤ کر رہے ہو اچھا تو یہ میں شار کنڈیم انگیزی کرتا ہوں ہے, تمہاری یہ اور سر جو ادھر اسکانی افضل صاحب صاحب کر رہے ہیں وہ شار نہیں, انگیزی نہیں ہے. یا تو ایشو کو سمجھو ہے کیا. اگر اس طرح کا ایشو لونڈا یہی آ ہے, کے ایشو اس طرح یہی کی ہے بات آج اس یاد براڈ کا کرے کہ گا حق اور جس کی کو تم گواہی کس نے سپورٹ افضل چھپائی. صاحب اس کو ختم تو کرنے دیں. افضل صاحب ختم کر لے گا, پھر آپ تسلی سے بات کر لیجئے گا افضل بھائی. جی عبداللہ ریپ اپ کر ایشو دیں یار. آج یہی ہے کہ حق کی گواہی کس نے چھپائی. کسی کو بولنا, بار بار بولنا, براڈو پہ آ کے بولنا بغیر کسی اس کے عمل کو دیکھے ہوئے تو زندیق ہے ٹیوانا زندیق ہے, لیکن اپنا عمل حق کی گواہی چھپانا زندیقیت ہے. اصل آپ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ اصل میں زندیق کون ہے. یہی بات اسکانی صاحب کی ہے. اسکانی صاحب کل ایک حدیث پیش کر رہے, جب ان کے اپنے مسلک کے لوگوں نے ان کو آ کے بتایا, حدیث پیش کی, تو جب حق کی گواہی دینے کا موقع آیا تو انہوں نے زاہد اسکانی صاحب نے اپنا مائک میوٹ کر لیا, جبکہ ان کو پتا تھا کہ ام رباب جو اس حدیث کے متعلق بات کر رہی ہے بالکل سرے سے غلط بات کر رہی ہے. تو یہ لوگ ٹیوانا صاحب, یہ لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے آپ نے بٹھا کے کسی اور فریق کو گالیاں نکلوانی ہے تو اس لیے آپ نے براڑ لگائی ہوئی ہے, لگاتے رہیں, لیکن کوئی اصول رکھیں. آپ آج دیکھیں کیا عامر بھائی نے ان لوگوں کو بلایا تھا. ابھی ادھر عامر بھائی کوئی بھی شخصیت کسی بھی جگہ پر ڈسکس ہو سکتی ہے, ابھی انہوں نے زبردستی عامر بھائی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا, ادھر آپ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کسی شخصیت کو کسی جگہ ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے, مسئلہ ہے اس شخصیت کے بارے میں موقف کیا بنایا گیا, اور موقف جو بنایا گیا سب کے سامنے ہے. اور افضل وڑائچ صاحب نے ادھر حق کی گواہی چھپائی, سب کے علم میں آ گئی. اور پھر دیکھیں ٹیوانا صاحب, اور جب یہ پتہ ہے کہ ٹیوانا کی ذاتی لڑائی ہوئی ہے اے بی آر سے, اس نے ٹیوانا صاحب کی تصویر لیک کی تھی, وہ اس لیے اس موضوع پر تجاوز کر رہے ہیں, پھر بھی چھپائی. تو ٹیوانا صاحب آپ سے گزارش ہے ان اصل زندیقوں کو چھپائیں, پہچانیں. میں تو پہچان ان میں دیا سے میرے لا دوستوں, تعلقی میں کا تو کہہ اظہار رہا ہوں کریں. آپ لوگ پہچانو, ہر بندہ پہچانے. دیکھیں وہ ہندوستان کے میں نے تو مسلمانوں ٹیوانا کی ایک صاحب آپ کو مثال دوں بتایا گا کہ آپ میری کو, ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک جی مثال دوں گا کہ وہ نا ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کو
اور پاکستانیوں کو ہندوؤں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے گالیاں دیتے ہیں. اس نفرت میں نہیں دیتے, اپنی وطنیت کو نا پروف کرنے کے لیے دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سی جگہ پر جو ہے گواہی ہمارے وڑائچ صاحب, میں تو نام لے لوں گا, اس وجہ سے نہیں دیتے کہ چلو میری جگہ تے پکی ہو, دوجا جتنے بھی بڑا ہے بڑے. اینی ویز اس سے جگہ بنتی ہے تو ضرور بنے. اور عبداللہ بھائی سیکنڈلی یہ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ کسی یہ فریق کو مجھے اس گالی. پہ موقع دے دیں. جی جی میں میرے سے یہ پوری مکمل بات ہوئی ہے. اگر ہاں آپ کریں. دیکھیں, وہاں پر اے بی آر صاحب آئے, ہم بات نہیں کر رہے تھے, کوئی اور بات چل رہی تھی, کسی کا نام نہیں لے رہے تھے. اے بی آر صاحب آئے, بالکل یہ بات نہیں ہے, وہاں پہ یہی بات چل رہی تھی. اے بی آر کی عدالت میں عباسی اور ٹیوانا دونوں, عباسی ملت اور ٹیوانا قائدین, یہی ٹاپک ٹوانا چل رہا صاحب تھا. اگر آپ پیر صاحب کو بات کرنے دیں گے تو بات جی کرنے جی دیں. جی یار اگر عباسی لونڈے کرنے دے پاڑوں یار. کو آپ الاؤ کریں اس کو گے کریکٹ کر رہا ہوں, پیر صاحب بزرگ ہو گئے, ان کو یاد نہیں رہتی باتیں, نہیں صرف نہیں, ان کو نو یاد دلا پرابلم. رہا ہوں. عباسی بھائی آپ نے یاد دہانی کرا دی ہے. اچھا کیا. تھینک یو میری جان عباسی. وہاں پر جب آئے اے بی آر صاحب, انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کس کو, ان کو مجرم مل گیا وڑائچ صاحب. وڑائچ صاحب کو دینی معاملات اتنے نہیں معلوم, یہ شرعی مسئلہ تھا. میں نے ان کو بچانے کے لیے اپنی طرف ان کو موڑ لیا. اب مجھ سے انہوں نے گفتگو کی, اور اس گفتگو میں الحمدللہ ہم نے جو کفر کا فتویٰ ہے ان پر لوٹایا. میں نے کہا تمہیں توبہ کرنی ہوگی, تم نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ دیا, تمہیں لوٹانا ہوگا. وہ بے بس رہے, گواہوں کو میں نے بلایا, بے بس رہے, گواہی بھی دینے نہیں دی, مجھے میوٹ بھی کیا, بات کرنے بھی نہیں دیا. لیکن الحمدللہ ہم نے مکمل ان کو منہ توڑ جواب دے دیا, بے بس کر دیا حدیث قرآن کی روح سے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں زاہد بھائی پلیز بتا کہ آپ صفائی دے کے نا وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں یا مجھے شرمندہ کر میں رہے ہیں. بتا رہا ہوں, پتہ میں نے خود آپ کے اپنے کانوں سے سنا ہے, آپ نے. غلط بیانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی بات ہی نہیں, میں تو نام لے کر بول رہا ہوں وڑائچ صاحب کا, آپ کا تو نام ہی نہیں لیا میں نے جی. اور وہاں پر میں نے یہ بھی گلا کیا وڑائچ صاحب سے, کیونکہ وہاں موجود تھے. بھائی مجھے یہ بات کرنے نہیں دے رہے, کم از کم مجھے تو بات کرنے دیجیے. اس پہ بھی وڑائچ صاحب نے اچھا رول ادا نہیں کیا, لیکن ہمارے بھائی ہیں. بھائی تو سب ہیں یار, بھائی تو سارے ہیں. اتنی سی بات ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. بھائی تو سارے. اور مجھے پھر پتہ ہے کیا, میں جب آپ آج مشورہ لے رہے تھے تو مجھے تبھی نا تھوڑا احساس ہوا کہ صلح ضرور کیجئے گا, پر اس طرح نہ کیجئے گا جس طرح یہ کر رہے ہیں نا, یہ بہت اوچھا پن ہے. صلح ہمیشہ کیجئے گا برابری کی سطح پہ کیجئے گا, جب بھی صلح ہونی چاہیے لیکن برابری کی سطح پہ. جی وڑائچ صاحب بسم اللہ. دیکھیں ٹوانا صاحب ایک چھوٹی سی بات رہ گی میری, وہ کر کے پھر ان کو ٹائم دیں. یار اس لونڈے لپاڑے نے بات کر لی ہے, اب میں بات کروں گا. دیکھیں ایک لائن بولنے دے وڑائچ صاحب, پھر آپ تسلی سے کیجئے گا. جی بوئے عبداللہ ایک لائن کریں یا چھوٹی. اس کو نہیں, ان کو وڑائچ بھائی ہیں ہمارے, اس کو کری جا رہے ہو, وہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے. تمیز سیکھو, بدتمیز. بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی گواہیاں چھپاتے ہیں. خاموش رہو. جی تو ٹوانا صاحب بات یہ ہے کہ طاہر نے جو اوپر آ کے موقف دیا ہے, اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس عمل سے فائدہ کس کو ہوا ہے, مرزائیوں کے موقف کو. اور اس میں شامل ہیں وڑائچ صاحب حق کی گواہی چھپا کر, چونکہ وڑائچ صاحب نے ان کے لیٹر پیڈ پر لیا ہوا ہے اسائلم امریکہ میں. بغیرت حرامزادے, خبیث کے بچے, کسی کتی کی اولاد. ٹوانا صاحب اگر تسی یہ حرام سے نہیں کروانی اس گالی باز کرو جڑا مینوں میری بیٹیاں نو گالاں کڈدا رہیا, تسی اینو بٹھانا سر تے تو خبیث آدمی ہے. میں تیرے سے چمتر دا نہیں ٹوانا بٹھائے نا گالی بازاں نو حرامزادیاں نو تے زندگیاں نو. صاحب آپ بات کریں, عبداللہ چپ ہو جا, وہ چلے گا. زندگی تو وہ ہے جس نے حق کی گواہی چھپائی. ٹھیک ہے ٹوانا صاحب, میں تھوڑا کھانا کھانے لگوں, میں دوبارہ آتا ہوں. جاؤ یار آپ جاؤ, قسم سے یار کیوں ایسے غصے میں دلا دیا افضل صاحب. ٹوانا بھائی افضل بھائی کو اوپر لیں ورنہ ہم احتجاج کریں گے. جانو میں نے تو افضل صاحب کو نیچے تھوڑی کیا ہے. افضل بھائی آپ اوپر آ جائیں, اس بندے کو اتار دیا ٹوانا بھائی نے, آپ اوپر آ جائیں. افضل صاحب آ جاؤ یار, وہ ابھی کیا یہ عبداللہ کو آپ جانتے ہو, اس نے اینڈ میں ایک لائن بول کے آپ کو غصہ دلا دیا. آ جائیں عباسی, جب تک آپ بات کرو. وہ ہیں جو اپنی باتوں میں ننگے ہونے والے ہیں, آ جائیں. آپ ان کی فکر کیوں کرتے ہیں, آپ آ جائیں. نہ کریں افضل بھائی, آپ کے بغیر میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. اوپر آئیں.
अच्छा उम्मे बाजी और मलिक साहब की तरफ जाएं, फिर आपकी तरफ आऊं अब्बासी भाई, जैसा आप बोलो। मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं, उम्मे जो है वो मुझसे सीनियर है, पहले उनकी तरफ जाए, फिर क्योंकि मैं विदाउट एनी इंटरप्शन माइक चाहता हूँ। ओके ठीक है जी। मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाइयों, ये आपके आपस के निज़ाम है, मामलात हैं। सिर्फ मैं इतना कहूँगा, आप इल्मी शख्सियतें सारे अक्लमंद लोग हैं, सुलझाने की तरफ राह लें। ये जो बराडें लग रही हैं तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मामला और उलझ रहा है। आप इल्मी लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं, माशाल्लाह इल्म वाले हैं, तालीम याफ्ता हैं, शऊर रखते हैं। अगर आप दोनों के लिए खैर ख्वाह हैं, मुखलिस हैं, तो आप इसको सुलझाने की तरफ इख्तियार करें राह। ये जो बराडें आ रही हैं, लग रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुस्से गस्से हो रहे हैं, ये उलझ रहा है मामला। और तो मैं तो आपको इतनी सलाह दूंगा, छोटा मुंह है तो मैंने अपने छोटे मुंह से आपको यही देनी है कि कहना है कि भाईजान सुलझाने की तरफ जाए, जो उलझाने की तरफ जाए उसे ऊपर उठाई मत। दोबारा अभी तक वही कहानी, उसने वहाँ ये कहा था, इसने ये, भाई मामलात हो गए, दिल में मत बात रखेगा। टिक टॉक पर जिसने आना है, हेलमेट गार्ड सारे गार्ड पहन के आना है, थाई गार्ड जिसने आना है। यहाँ पर गाली गलौज भी होती है, बदतमीजियाँ भी होती हैं, अपनी तरफ से भी होती हैं, मुखालफिन की तरफ से भी होती है। ये तो हमारे साथ सबके साथ हो रहा है, शायद किसी के साथ ना हुआ हो। बर्दाश्त करना है, हौसला करना है, दिल में नहीं रखनी। मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मरीज हो जाओगे। बात हुई, रात गई, बात गई। मैं तो ये मशवरा दूंगा प्यारे भाइयों साथियों कि ये मामला उठ ही गया है, दिल बड़े करें, इसको सुलझाने की तरफ जाएं। जो शख्स उलझाने की तरफ, फलां ने ये कह दिया तो फलां ने ये इनकी सुने ही नहीं, उन्हें नीचे उतारे। और मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी नेकी है इस मामले को, और दोनों भाइयों को, ये नहीं ये एक मुसलमान है, एक अहमदी मुसलमान है, एक सरकार, कोई भी नहीं है, सारे एक ही मज़हब के मानने वाले पैरोकार हैं। जमात अहमदी की मुखालफत में सब एक हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ख़ुद भी एहसास होना चाहिए। ईमानदारी की बात यह है कि आपके इस वजह से जमात अहमदिया, मैं अहमदी हूँ, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें नुकसान नहीं है। लेकिन हमारा नुकसान ये है कि इस्लाम कहता है कि जहाँ पर दो बंदों के आपस में वादा घाटा हो गया, नाराज़गी हो गई है, वहाँ सुलह करा दो। तो आपके ऊपर लाजम है, फ़र्ज़ किया है अल्लाह ताला ने, ये फ़र्ज़ है आप लोगों के ऊपर। आप इसको, ये एक तरफ बेशक आपका मौक़िफ़, एक बंदा ठीक हो एक गलत हो, लेकिन सामने ना बयान करें, बल्कि आप दोनों को कहें, दोनों को सुलझाएं, कुछ उन्हें समझाएं, कुछ इन्हें समझाएं, और इस मामले को सुलझाने की तरफ लेकर आएँ। उलझाने से किसी का फ़ायदा नहीं है, अल्लाह नाराज़ है, हमारा फ़ायदा है। हमारा क्यों फ़ायदा करते हो भाई? इकट्ठे हो जाओ, सुलह कर लो। और आप लोगों के ज़िम्मे है ये, जो आप इल्म और अक्ल वाले लोग हैं। आप हमें जमात इस्लाम की तबलीग करते हो, पहले अपनी तबलीग तो करो, दो ग्रोह में सुलह कराओ, किसी भी तरीके से मिन्नत मुताजी ये वो करके इनकी सुलह कराओ। जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे चांस दिया जाए, क्योंकि मेरी बात के साथ ही उम्मे की बात का भी कनेक्शन बनेगा, तो मेरी बात को लेके आगे उम्मे ले सकती हैं, अगर इजाजत है तिवाना भाई। नहीं इजाजत है। उम्मे बाजी, इट्स ओके। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का यार ये शुक्र, टाइमर ना लगाओ अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज, टाइमर हटा दो जिसने भी लगाया। नहीं टाइमर नहीं है, आप बात करें। ये अनफेयर ना करो, मैं इसीलिए सबको उम्मे पहले बाजी चांस इट्स ओके, अगर आप बात करना चाहती हैं पहले तो इट्स ओके। अगर ठीक है, आप बात, मैं कर लेती हूँ। चले आप कर ले। मेरी छोटी सी बात थी वैसे उम्मे जी, क्योंकि चले आप ठीक है, अगर मेरा आपकी बात छोटी है तो आप कर लें, कोई बात। उसकी वजह ये है ना कि मेरी बात के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बात मेरे जो मैं बात स्टैब्लिश करूंगा उससे आपकी सच आगे, क्योंकि आपकी बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। या मेरा टाइमर हटा दें अपना, और बिल्कुल आप जो है ना माइक म्यूट के बढ़ के प्लीज मेरा टाइमर हटा दें। ठीक है। जिसने भी लगाया बहुत ही अनफेयर किया मेरे साथ, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं, मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, मेरे पीर हैं, मुर्शद हैं, ठीक है, उनको मैं सलूट भी करता हूँ। और पिघल गए थे बहुत बुरी तरह, ये अब अगर अपने स्टैंड लेने पे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन बीच में अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा
کہ او مومن مرد مجاہد جاگ ذرا، تیرا ضمیر ابھی زندہ ہے، تو ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ یہ لوگ تجھے کل ظالموں کے ساتھ ظالم کہیں گے، تو مظلوم ہونے کے بعد تو نہ ڈر ہے، تو شیر ہے، تو کیوں ڈکنے دے رہا ہے؟ اس میں ہوا کیا کہ بالکل میرے پیر جو ہیں انہوں نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ایک پوائنٹ پہ آ کے، حالانکہ میں نے پیر صاحب سے پہلے میں نے مائک لیا تھا کہ پیر صاحب آپ کا مرید پہلے بات کرے گا، آپ تک بات تب جائے گی، تبھی تک میں نے پیر صاحب کو یہ بات اسٹیبلش کر دی تھی کہ آپ کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے، یہ جتنے بھی لوگ آ کے آپ سے یہاں بات کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف خیانت کر رہے ہیں، یہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علامہ صاحب کے سمجھے منہ کے لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیر اسکانی نے آخرکار گھٹنے ٹیک دیے اور معافی مانگ لی آپ کی، تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہم بھی آپ کو کل یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی صاحب ٹک ٹاک کے سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے گنڈے، سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے گالی باز جو ہیں وہ پیر اسکانی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اس رسوائی سے بچا لیا، اس کی جو ساری جو سہرا جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے گوز ٹو امے، کیوں کہ انہوں نے اللہ نے فرشتہ بنا کے ان کو بھیجا، جو بیچ میں یہ مائک کے بولی اور انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ اگر اس ظلم کے خلاف ہار چکے ہیں تو مجھے اللہ نے ابھی اتنی طاقت اور ہمت دی ہوئی ہے کہ میں ان ظالموں ان گنڈوں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکوں گی، انشاءاللہ جو ہے نا گولی سیدھا ماتھے پہ کھاؤں گی، میرا جو ہے نا یہ میرا ایمان گوارا نہیں کر رہا، لہٰذا آپ میرا نام بیچ میں سے نکالیں۔ میں اس چیز کے انہوں نے پرزور احتجاج کیا اور اللہ نے ایک دم سے ایک فرشتے کی سمجھے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، پیر صاحب کے ان کے ایمان کو ایک دم سے دھچکا لگا کہ ہاں ایک خاتون جو ہے ماشاءاللہ وہ اگر یہ بات کر رہی ہے تو میں ان ظالموں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اس سے پہلے میرے روحانی استاد، میرے پیروں کے پیر، میرے مرشد گھٹنے ٹیک چکے تھے، معافی مانگ چکے تھے، جو لوگ وہ چاہ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی بات امپلیمنٹ ہو چکی تھی۔ تیوانہ بھائی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ جو نصیحت کر رہی ہے نا، آپ کی نصیحت واپس میں آپ کو لٹاتا ہوں، کیونکہ آپ کے بڑے بھائی تو نہیں ہے، میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا آپ کے بارے کہ آپ کی نصیحت واپس میں آپ کے منہ پہ مارتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میں لٹاتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، انہوں نے مجھے کہیں نہ کہیں رسوائی کا سامنا آج کروایا ہے، اٹھا کے مجھے نیچے بھی پھینکا، اس ضد پہ میں نہیں بول رہا، لیکن جب ایک ماشاءاللہ سچی مجاہدہ اسلام جس کو کہتے ہیں وہ جب بولی، وہ گرگرائی، اس نے کہا میں شیر کی بچی ہوں، میرا نام بیچ میں نہیں لینا، میں خود ان ظالموں کو انشاءاللہ ان کے ظلم کو انتہا تک پہنچا کے رہوں گی یا میرے یہ ماتھے پہ گولی ماریں گے۔ ایگزیکٹلی یہی اس مجاہدہ اسلام نے کل بھی کیا۔ کل بھی میرے پیر صاحب جو ہیں حق اور سچ رکھنے سے بہت قاصر رہے، بے شک یہ نعرے مارتے رہے، میرے روحانی استاد ہیں، میں تو حق اور سچ کی بات کروں گا۔ انہوں نے براڈ لگائی، ایک بندے کو بٹھایا اپنے ساتھ، افضل وڑائچ اس کا نام ہے، اس کو پورا موقع دیا کہ بولو، جیسے یہ مجاہدہ اسلام بولنے لگی، اٹھا کے اس موڈریٹر نے، کیونکہ وہ خود موڈریٹر تھے بھائی صاحب، انہوں نے ایک تہمت رکھی اس کے بارے میں کہ بھائی صاحب انہوں نے لنڈن ڈیبیٹس کو فیل کہا، جب انہوں نے ایک موقع مانگا، ایک سچائی مانگی، پوچھی، تو اٹھا کے ان کو نیچے پھینک دیا۔ ایک دفعہ پھینکا یہ پیر صاحب میرے روحانی استاد کی براڈ پہ، دوسری دفعہ پھینکا، تیسری دفعہ اس نے آ کے نعرہ لگایا کہ آ جاؤ میں اپنا سچ خود بیان کروں گی، میری براڈ پہ آ جاؤ۔ مجھے انہوں نے دعوت کی کیونکہ وہ میری براڈ پہ بات ہوئی تھی، میں گیا، اللہ نے ایسا ان کو سرخرو کیا، ایسا سرخرو کیا، میں کہتا ہوں جھنڈے اکھڑ۔ وہ جو مخالف تھے وہ بھی آ کے یہی کہہ رہے تھے، جیسے اسکل کرشر نے کہا کہ بالکل زیادتی ہوئی ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، یہ سدھو جٹ نے بھی یہی کہا کہ بالکل آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد میر صاحب جو ہیں جنہوں نے کل سدھو سے معافی مانگی، مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے استاد سدھو جٹ سے معافی مانگی، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات آگے اسٹیبلش کی۔ میرے یہ جو الفاظ ہیں، ایک دفعہ میں بیچ میں ڈسکلیمر دے دوں، یہ میرے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ میرے خود کے ہیں۔ ٹیوانہ بھائی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے، ہمیں مائک دیا گیا ہے، اس سے ریکویسٹ کر کے یہ بات ہی کہ اپنے الفاظ ہیں، کسی کے ساتھ کنیکٹ نہ کیے جائیں۔
تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے کہ میرے پیارے بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے، میں خود ان کی بات پہ شرمندہ ہوا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑا ایک جو ہے تہمت لگائی ہے خاتون کے سر پہ، اور بعد میں خود ہی اس پہ شرمندہ بھی ہوں، اور مجھے، کیونکہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے بھی شرمندہ انہوں نے کروایا اس بات کے اوپر کہ یہ خاتون جو ہے، چوں کہ انہوں نے ایک علامہ صاحب کو خوش کرنا تھا، ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی کہ بھائی صاحب یہ جو ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ میرے علامہ صاحب ان کو قبول کر لیں۔ ایک میرے پیارے، ماشاءاللہ میرے پیر، میرے روحانی استاد، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور انہوں نے ایک مسلمان کو یہ کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ عامر نذیر، یار اس کو اتارو جاتے وانا، کیوں ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو؟ فٹوٹ اتارو، یہ بیچ میں نہیں بولنے دے گا یار، میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی، ساری بات جی بات کریں آپ بات کریں۔ میرے روحانی استاد ہیں، میرے پیر ہیں، بلکہ مرشد ہیں میرے، انہوں نے ایک مسلمان کی شان کو یہ کہا کہ تو عباسی سن لے، عباسی تو سن لے، تو عامر نذیر کی ٹٹی جو ہے نا، عامر نذیر کی ٹٹی، وہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ کل انہوں نے بیان دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا بات رکھی؟ انہوں نے بات یہ رکھی کہ یہ دشمن لوگ ہیں، یہ پیناڈول ٹائپ لوگ جو ہیں نامعلوم، آ کے میرا مائک ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو میوٹ لگایا جائے پلیز۔ بہت شکریہ۔ سو انہوں نے، میرے پیر صاحب نے اپنے ہی مرید جو ان کے ہی آ کر سچ میں کھڑا تھا، بالکل زیادتی کی، اور ایک مسلمان کو یہ کہا کہ اس کی شان جو ہے وہ ایک عامر نذیر جو ان کے علامہ صاحب، ان کو صرف خوش کرنے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو یہ کہا کہ تم سے ان کی ٹٹی عظیم ہے میرے لیے۔ سو عامر نذیر کی ٹٹی میرے مرشد کے لیے اگر عزیز ہے تو میں عامر نذیر صاحب کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کے لیے میں ان کے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میرے بھی وہ علامہ ہیں، میں ان کو علامہ سمجھتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ افضل وڑائچ کو اور پیر افسغانی کو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ ہر کوشش کر رہے ہیں آپ سے معافی مانگنے کی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، الٹا یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آگے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے سوال کیا گیا سیز فائر کا، تو آپ نے یہ سیز فائر ان کا جواب دیا کہ اس حرام زادے کو بولو وہ اپنی حرام زادیاں چھوڑ دے۔ میں نہیں بولوں گا یار ٹیوانا بھائی، ان نامعلوم ٹٹیوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ صرف ڈسٹرب کرتے ہیں یار، نہ کرو پیناڈول صاحب، نہ کرو، بات کر جزاک اللہ، یہ صرف نامعلوم ٹٹیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کسی کو بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اسکانی اپنا دیکھیں نا ٹیوانا بھائی، مزہ ٹوٹ جاتا ہے نا بات کرنے کا، میرا یہ ہے کہ جی اس کے بعد جو میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل میں دوبارہ سے ان سے معذرت چاہوں گا، معافی مانگوں گا ان کے لیے کہ بھائی صاحب یار یہ جو موڈریٹر ہے ان کو پک کر رہا ہے، سیدھے سے مجھے بلاک کر کے نیچے پھینکو، بجائے اس کے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں نہیں اگر بات کرنا چاہتی ہوں، کسی کو اوپر آ لینے دو، آپ نے بات کرنی ہے، لیکن آپ بیچ میں آ کے یہ جو یبڑ کرتے ہو نا، اس سے بات خراب ہوتی ہے۔ یار ڈارک ہاؤس کو مائک مت دو، پاگل بندہ ہے یار، جزاک اللہ، پاگل نہیں ہے یار، اس ٹائم وہ رات کا اس ٹائم ہوتا ہے، وہ اس میں ہر بندہ جو ہے نا ہوش و واش میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بھائی آخری دو باتیں رکھوں گا، بہت شکریہ آپ نے بات کی۔ سو میرا یہ جو، چونکہ یہ اسی سے کنیکشن آگے بنے گا امے کا، کل بالکل افضل وڑائچ بھائی نے یہ زیادتی کی اور انہوں نے یہ تہمت لگائی اور مجھے شرمندہ کروایا، جو میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، میں ان کی جگہ جا کے ساری شرمندگی وہاں پہ سہتا رہا امے کی براڈ پہ، یہ بار بار للکار مارتی رہی کہ آ جاؤ مجھے ریکارڈنگ دکھاؤ جہاں پہ میں نے یہ کہا، میں نے وہی کہا جو مفتی، وہ کیا ہے گندے سے دانتوں والا جو پان کھاتا رہتا ہے، کیا نام ہے ان کا، مفتی مبشر، یس وہی مفتی مبشر نے یہی کہا، میرے پر اگر لگاتے اس کو سب سے پہلے اپنے کٹہرے میں کھڑے رہو، ہر دوسری براڈ کے نیچے تو وہ جا کے بیٹھ کے سنتا ہے، ابھی آپ کی براڈ بھی فار یو سے وہ سن رہا ہے، تو اس کو سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑے کرو، پھر انجینئر محمد علی کو کھڑو، مفتی حنیف کو کھڑا کرو، ایگزیکٹلی وہی الفاظ تھے امے کے جو اس کے تھے۔ آخری بات یہ کروں گا کہ جو مفتی صاحب جو اے بی آر اور مفتی ابابیل اور مفتی نامعلوم یہ جتنے بھی ہیں، ان کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ بھائی صاحب میرے علامہ، چونکہ میں نے یہ دین اپنے روحانی استاد سے سیکھا ہے، یہ بدمزگیاں، یہ شائستگی، یہ میٹھا پن، یہ سچا پن میں نے اپنے ہی استاد روحانی استاد سے سیکھا ہے، میرے الفاظوں کے سارے ذمہ دار میرے روحانی استاد ہیں، اور میرے علامہ صاحب علامہ نذیر عامر نذیر ہیں،
جو بھی میں کہوں گا میرے الفاظ انہی لوگوں کے ہیں، کیونکہ یہ مذہب میرے تک یہی انہوں نے مجھے سکھایا. یہ جو میرا دین ہے، جو میری اخلاقیات ہے، یہ میری روحانی استاد نے مجھے سکھائی ہے. تو مفتی صاحب آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میرے علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرنا، وہ جو کہتے ہیں نا، جو پرنا ہی کہتے ہیں نا اس کو، تسی ایک کام کرو، تسی یہ امامت دا کام چھوڑو، تسی یہ دین دا کام چھوڑو، مونڈے تے پرنا سٹو تے آہو، مونڈے تے پرنا سٹو تے مارکیٹ وچ نکلو. یہ دین کا کام یہ آپ سے نہیں ہوگا. آپ مفتی ہیں، میں دوبارہ سے آپ کو للکار رہا ہوں کہ مونڈے تے پرنا سٹو تے مارکیٹ وچ نکلو، جڑا تھوڑا اصلی کام میں او کرو تسی. آخری بات ملک صاحب، ملک اوان صاحب، آپ سے یہ ایک التجا ہے اور ایک احتجاج ہے چھوٹا سا. ٹیوانے کی آئی ڈی ایک کسی منوس شخص نے بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے سدھو جٹ. تو وہ جو آپ کی تصویریں لگا کے وہ نیچے آپ کے براڈ پہ گندے کمنٹس لکھ رہا تھا، وہ ٹیوانا کی اوریجنل آئی ڈی نہیں ہے. باقی لوگ بھی سن لو کہ اگر کوئی میرے نام کی، ٹیوانا کی نام کی آئی ڈی آ کے بکواس کرے، شاتمیت کرے، ہم اس طرح کے لوگ گندے لوگ نہیں ہیں، ہم کالی باز نہیں ہیں، ہم ماؤں بہنوں والے ہیں. ہمارے لیے دوسرے کی ماں بہن قابل عزت ہے. اگر اس طرح کی کوئی آئی ڈی آپ کو نظر آتی ہے اس کو بلاک کریں. یہ فیک آئیڈیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. بہت شکریہ. وہ ملک صاحب جو آئی ڈی آپ کے نیچے گھوم رہی تھی جس پہ آپ نے گالیاں دی، چھوڑ کے میں مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. وہ نہ کر یار، پیناڈول صاحب نہ کر یار، آپ بات کر لو، اپنے ٹائم پہ بات کر لینا. چلیں آپ ان کو یہ پیناڈول کو پہلے بات کرنے تو دیکھتے ہیں کیا بات کریں. یار نہیں مفتی بھائی، ام بھائی باجی کی باری ہے یار، ایک کتنا انتظار چھوٹی سی کرائے گا. بات کرنے کی اجازت دیں گے بس. ہاں جی ہاں ملک صاحب. ٹیوانا صاحب، حلق معزز ناظر جان کی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، سلجھو ہیں. کبھی میں نے آپ کو نہیں کہا اس کا نام ٹیوانا لگا تو میں نے اسی نام سے اس کو گالی دینی ہے، لیکن وہ آپ کی طرف میری سوچ خدا گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے وہ سوچ یار نہیں حسینی بھائی، آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی، ریکارڈنگ چلا رہے ہو، بندے کی بات تو کرنی چاہیے. ایک منٹ میرے بھائی، آ رہا ہوں یار آپ یہ کی طرف، سارے نامعلوم ٹٹیاں جو آئی ہوئی ہیں نا، صرف آپ کی حق آ اور رہا ہوں سچ کی حسینی بھائی. بات میں آپ کو روکنے کے انکار لیے. تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کو میں منع تو نہیں کر رہا. آ رہا ہوں. جی ملک صاحب، میں نہیں یس ملک کر صاحب رہا پلیز آپ ہوں. وہ صفائی نہ دیں. نہیں، میں یس کر رہا ہوں، میرا آپ کی طرف آپ کا دھیان بھی ملک نہیں صاحب، ہے. آپ ملک صاحب خدا کو آپ میرے بڑے گواہ بھائی ہیں نا. کر کے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے لے کے آج تک میرا آپ کی طرف دھیان بھی نہیں تھا. صرف اور اس کا نام یہ لکھا ہو تو مجھے مجبوری جس نام سے گالی دی نا، آپ کی اللہ نہ کرے، نہیں خدا اٹس نہ کرے. کمپلیٹلی فائن، لیکن میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں کہ وہ ریحان کاظمی اور سدھو جٹ کی آئی ڈیز ہیں، دفع کرو وہی آپ کے دنیا ساتھ بیٹھتے ہیں، وہی آپ کی بیوی بہن، دفع ان کی کرے، دفع کرے. وہ ان کی بات ہے، عباسی صاحب کی گنیاں ٹٹیاں ٹٹیاں. بس نامعلوم جن کا وہی کوئی ہے. اتا پتہ نہیں ہے نا. ایک تو ہوتی ہے کہ بندے کا پتہ ہو. آپ کو میری جان پہچان ہے. اس طرح کے بڑے منہ کھولنے والوں کے لیے الفاظ ہے. باقی جو لوگ ریسپیکٹ فل ہیں میرے لیے ریسپیکٹ فل ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ دیوانہ بھائی. آپ بہت حق اور مہربانی سچ یار، ہیں. عباسی صاحب بیٹھو، جی جی. جانا نہیں ہے. نہیں نہیں، میں باجی، آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی حق اور آواز، جہاں پہ سچ ہے، جہاں امن ہے، جہاں سے اچھا میسج ہے بھائی، آپ کو وہاں ملے گا. آپ لو یو باقی میں بردر، کسی لو یو، براڈ پہ جاتا ہی نہیں ہوں آپ کی براڈ کے علاوہ. لو یو بردر، لو یو، لو یو، لو یو. عباسی اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، عامر نذیر کا جو ٹٹی ہے نا، ٹٹی آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اور یار احمد حسینی، نذیر کی ٹٹی وہ کوئی مجھ سے خدا زیادہ کا خوف محبوب ہے. کرو. ہمارا جو ارے بھی ایک جھگڑا دفعہ ہے، پھر جو پلے بھی لڑائی کیا ہے، جائے، ایک وہ دفعہ ہم دوبارہ دیکھیں پلے گے اس کیا کو، جائے پلیز. جو بھی کہنا ہے میں کہتا ہوں. جی امیر تھا. عباسی اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، عامر نذیر کا جو ٹٹی ہے نا، ٹٹی آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے. چلو آ گیا آپ کا یہ پوائنٹ جان آ لو گیا اچھی میرے طرح سے. بھائی، جی ہو، جی ہو آ امیر گیا. صاحب، جی ہو. ہمارا جو بھی جھگڑا ہے، جو بھی ابے لڑائی ہے، ایک وہ ہم میوٹ ابے لگا بس دو دیکھیں گے. نا کر دے بھائی صاحب، بھائی، آگے بس بات کر دے بڑھنے یار. دو. ہو گیا. پیناڈول بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی باجی، میری بہن. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، اور جن میرے بھائیوں نے حوصلہ افزائی کی، جن میرے بھائیوں نے حق کو پہچان کر حق کر بات کی، تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. یہاں پر میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ گھر محفوظ نہیں ہے ان سے، لیکن مسلمان بھائی ہیں. دین محفوظ نہیں ہے ان سے، لیکن مسلمان بھائی ہیں. کسی کی بہن کی بیٹی محفوظ نہیں ان سے،
लेकिन मुसलमान भाई हैं, इज्जतों का तार तार करने में कमाल रखते हैं, लेकिन मेरे मुसलमान भाई हैं। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और दुनिया की गंदी से गंदी बात उनकी जुबानों पर होती है, लेकिन मेरे मुसलमान भाई हैं। उनके लिए कि गूंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, गूंगी हो गई आज जुबान कुछ कहते कहते, हिचकिचा गई मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। तौफीक ना हुई जिसको एक वक्त नमाज की, तौफीक ना हुई जिसको एक वक्त नमाज की, और चुप हुआ मौज़न अजान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना, शर्म से पानी से हाथ गिर गया रमजान कहते कहते। ये तारीफ है मेरे भाइयों की और मेरे मुसलमान भाई हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ना इज्जत महफूज, ना माल महफूज, ना ज़मीर महफूज। आप इससे किसी तरह भी अगर आप अपनी इज्जत को जमीन की किसी गड्ढे में रोंदना चाहते हो तो मेरे मुसलमान भाई, और फिर अगर आपको पहचान ना आए तो उनके ऊपर माथे पे एक लेबल देख लीजिएगा, वहां पर खत्मे नबूवत के नाम के ऊपर एक खूबसूरत कॉज के ऊपर उन्होंने खत्मे नबूवत का मुजाहिद का नाम जरूर लगाया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि वली नबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम, कि अलबत्ता हम जरूर भी जरूर आजमा लेंगे तुमको, यहां तक कि हम जान ले कि तुम में मुजाहिद है कौन। अब नाम लिख लेने से मुजाहिद नहीं होते। अब ये वो लोग हैं न से वो दीन के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, दुश्मनाने दीन हैं, और उन लोगों ने हमारी जिस तरह बहुत सारी बहनों की इज्जतों को तार तार किया, जिस तरह उन्होंने फैमिलियों को टारगेट किया, जिस तरह के उन्होंने गाली गलोच और गलाजत का वो ढेर जो दुनिया के मैंने गंदे से गंदे, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, जिन्हें हम जाहिल कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये नापाक है, खुदा की कसम वो लोग इनसे करोड़ दर्जा बेहतर मैंने पाए। वो लोग जिनको हम कहते हैं कि ये तो तालीम याफ्ता नहीं है, इन नाम नहाज सो कॉल्ड मुजाहिदों को जहां उन्होंने इज्जतों को इस तरह पामाल किया कि कोई गैरत वाला क्या, एक बगैरत सा बगैरत इंसान भी इनकी लाइफ नहीं सुन सकता, जिनको ये इस्लामी लाइफ कहती है, जो कहते हैं हम इस्लाम का बोलबाला कर रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हत्ता नअलमु, कि मैं हम जान लेंगे कि तुम में मुजाहिद है कौन। तुम लोग वो लौडे और लफाड़े हो जो ड्रग बेचते हो, जो ड्रग माफिया है, जो लैंड माफिया है। लेकिन एक दफा कहते हैं कि एक मस्जिद में एक इमाम साहब थे, और उन्होंने जाकर तो एक नमाजी ने इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब अब तो मेरी जूती चोरी हो गई, ये तीसरा टाइम है, और नमाजी भी जो है ना वो चोर हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाजी चोर नहीं हुआ, चोरों ने नमाजियों का लिबादा ओढ़ लिया है। तो मुजाहिदीन हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर क़यामत तक ये आते रहेंगे। लेकिन ये दोबारा जिसको अल्लाह ताला अय्यां कर दे, आज अल्लाह ताला ने उन लेबल ज़दा लोगों को, उन सो कॉल्ड लोगों को जो दीन का परचम लेकर अपने आप को जो गंदगी और गलाजत पूरी दुनिया में बखेर रहे थे, जो औरतों की इज्जतों को तार तार कर रहे थे, जो लोगों की न माल महफूज था न इज्जतें महफूज थी, अल्लाह ताला ने उनको अय्यां करके रख दिया। उनमें अल्लाह ताला ने इस तरह छांटी की कि वो लोग अलग हो गए। उनमें एक भाई जिनका नाम हमारे जाहिद अस्कानी भाई, 3.5 साल इनकी बेटियों को वो गंदी बातें की गई, यहां तक कि अस्कानी तेरी बेटी के साथ इज्तिमाई ज्यादती करे, यहां तक कि तेरी छोटी बेटी के साथ ये करे, तेरी नवासी के साथ ये करे, यहां तक कि जिस वक्त ये शख्स उधर जाता तो एक एक बंदा इनको म्यूट कर देता और फिर गंदी गालियां देता। किसी मुसलमान नाम नेहात मुजाहिद को गैरत नहीं आई थी।
कोई उतर नहीं उठा था कि जाकर कहते कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ आकाश मलिक, दूसरी तरफ गुजर नाम की आईडी, तीसरी तरफ जो है वो अपना शाहिद नाम की आईडी, और पीर साहब अकेले, कोई तनहा कोई बंदा जो है उनकी तरफ मुंह करने वाला नहीं था। और हमारे जो उलमा थे वो कहते थे मुजाहिद है, इनके अंदर भी जज्बा तो है ना, अगर दीन की तालीमात रही है तो जज्बा तो है। और आज अल्लाह ताला ने वो मकाम लेकर आई कि वो सबर का एक ऐसा पैमाना, जिसे अल्लाह ताला ने साबिरून कहा, कानितून कहा, कि ऐसे लोग जो बड़ी कनात वाला, एक बड़ा ही साबिर, एक बड़ा ही शाकिर, जिसके आगे मतलब जो हर बंदे की मतलब लाइक के सुनने वाला था। और उस शख्स को अल्लाह ताला ने फिर वो हिम्मत बख्शी कि अल्लाह ताला ने उसको वो डंडा हाथ में पकड़ाया कि उसने फौजों की फौजें इनकी आगे लगा दी। उन्होंने इसको पामाल करके रख दिया, लेकिन उनकी साजिश जो थी अभी भी किसी तरह जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती थी। अब वो बार बार मेरे बाप को साइड पे करो, फलाने पे साइड पे करो, पीर साहब हम सुलह करते हैं, पीर साहब एक मुसलमान भाई। भाई तुम मुसलमान भाई हो, तुमने कब्जा करना है, पीर साहब कैसे कर ले? वो कैसे मुसलमान भाई हुए तुम्हारे? तुमने तो औरतों की इज्जतों को तार तार करना है, वो तो एक बड़ा इज्जत चादर देने वाला है दूसरों पे, वो तुम्हारा भाई कैसे हो गया? लेकिन अब तो उनको ये था कि ये जो हमारी रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है, ये आज हमारे बराबर उठ के खड़ा हुआ, इसको एकदम वापस लेकर फिर हम इसको नजारा दिखाएंगे। और मैंने कहा पीर साहब सुलह करने की कोई बात नहीं है, सुलह करे, लेकिन उस तरह हदीस के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और कुरान में क्या है कि मजलूम जो है उसका साथ दो, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ कि हाँ तेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये उसका साथ है, उसका बाजू बन जाओ, उसकी ताकत बन जाओ, और उसके जुल्म को लोगों के आगे बताओ कि फलां जालिम है और ये मजलूम है, उसको कटहरे में लाके खड़ा करो, ये तुम्हारा साथ है। और जालिम का साथ क्या है कि जालिम का भी साथ देना है। या रसूलुल्लाह, जालिम का साथ कैसे दे? जालिम का साथ इस तरह दे कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, भाई तुम तो एक जालिम इंसान हो, हम तुम्हारी बाइकआउट करती है, तुमने ये बातें गलत की है, ये दीन इस्लाम के बिल्कुल हक में नहीं है, हम बिल्कुल तेरे साथ रह जाएंगे। अगर हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं, अगर तू अपने जुल्म के ऊपर अल्लाह से भी माफ़ी मांगता है और उस शख्स से भी माफ़ी मांगता है, और तू कहता है मैंने गलत किया है और मैं ज़मीन पे फसाद बर्पा कर रहा था, मैं लोगों को गुमराह कर रहा था, मैं गंदे इल्काबात दे रहा था, मैं गंदे अल्फाजों से पुकार रहा था, मेरे से उनकी माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं थी, मैं तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह से भी रुजू करता हूँ, मैं बंदे से भी माफ़ी मांगता हूँ, आता करता माफ़ी। लेकिन यहाँ तो वो चालबाजियाँ चल रही थी जहाँ पर दिल तो बहुत दुखा, यहाँ तक कि पीर साहब आबादा हो गए। और आप बिलीव करेंगे कि मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा कि पीर साहब हमने गालियां खाई हैं दूसरों की ब्रॉडों पे जाके कि पीर साहब की तस्वीर उतारो, पीर साहब की बेटी की तस्वीर उतारो, पीर साहब के साथ इस तरह ना करो, वो एक नेक इंसान है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने पहले उसको गालियां दिलवाई, आज उसको कह रही को उसके पाँव पकड़ो जाके, हमें रिकॉर्डिंग करके दे दो कि वो कुछ नहीं करता। कौन है वो? हैसियत क्या है उसकी? हैसियत क्या है उस शख्स की जिसकी जुबान नहीं, जिसका इखलाक नहीं, जिसकी वल्दियत नहीं? अगर उसकी वल्दियत होती तो अपने बाप को लेकर आता, जिस तरह मैं अपने बाप को लेकर आई थी। जो औरतों को फहशा कहता है यहां पर साबित करता, वरना कोड़ों की सजा के लिए यहां पर अपने आप को पेश कर देता। वो शख्स जो था, उस शख्स के पास लेकर जा रहे थे पीर साहब को। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा पीर साहब अपनी बात कर लीजिए, मुझे आपके ऊपर इख्तियार नहीं है, भाई जरूर है लेकिन मेरा इख्तियार नहीं है आपके ऊपर, समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन पीर साहब इतने जुल्म के बाद हमारा ज़मीर नहीं है कि एक शख्स आपको गंदी गलीज गालियां दे, परना मोढे ते लैके ते फलानी जगह जा भैन नू लैके, ठीक है? और वो शख्स के आके आज अगर आप ये कर रही हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन हम आपके साथ नहीं खड़े। लेकिन जिस वक्त ये लोग धक्का देंगे, जिस वक्त ये दोबारा कहेंगे तो हमारे दरवाजे खुले फिर आ जाइएगा, लेकिन इस वक्त हम आपके साथ नहीं जाएंगे।
اللہ ताला का शुक्र हुआ कि पीर साहब ने इस चीज़ को अल्लाह ताला ने उनको रियलाइज़ करवाया, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी। आज भी माफ़ी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जालिम मजलूम के पास आएगा, जुल्म जो है वो चल कर आएगा, जालिम चल कर आएगा, मजलूम नहीं जाएगा। 313 अगर हजारों और लाखों के ऊपर भारी हो सकते हैं तो मेरा मर्द मुजाहिद भाई, जिसके लिए मैं चंद अल्फाज कहूंगी और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, ये पीर अस्कारी साहब के लिए और तमाम उन मेरे भाइयों के लिए जो हक के साथ पीर अस्कारी के साथ आकर बैठे, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की और अपने मोहब्बत का और अपनी उनके साथ जो एहतराम का रिश्ता था उसको उन्होंने बजा लाई। तो ये चंद इशार हैं पीर अस्कारी साहब के नाम। इस्लाम के ए मर्द मुजाहिद तुझे सलाम, इस्लाम के ए मर्द मुजाहिद तुझे सलाम, ए कारवाने इश्क के मुर्शद तुझे सलाम। आवाज तेरी शोला ओ शमशीर बन गई, आवाज तेरी शोला ओ शमशीर बन गई, ए जानशीन तारको खालिद तुझे सलाम। तू दे गया है इश्क नबी को हयात, तू दे गया है इश्क नबी को हयात, आदादो शुमार से जाहिद आसकानी तुझे सलाम। ता उमर की हिफाजत नामूस मुस्तफ़ा, ए सुन्नियों के रहबर राशिद तुझे सलाम। नब्ज जहां ठहर गई, नब्ज जहां ठहर गई तेरी ललकार पर, नब्ज जहां ठहर गई तेरी ललकार पर, सब रोक के कह गए ए कायद तुझे सलाम। लिखी है मैंने ये वलवलों में तेरी हयात, ताज़ा रहे ये शवाहिद जाहिद तुझे सलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाअल्लाह आपके मुंह की सारी बातें पूरी होगी। जालिम चल के आएगा और मेरे पीरों के पांव पड़ेगा और बोलेगा माफी दे दो, और मेरे पीरों का इतना बड़ा ज़र्फ है, जैसे ही वो झुकेगा पांव नीचे पकड़ने के लिए, मेरे पीर उसको रास्ते में उठा के थाम लेंगे कि आजा मैं तुझे सीने से लगाता हूँ। ये है मेरे पीरों के साथ। मेरे पीर साहब आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं इनके लिए एक लफ्ज कहूंगा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज आपने मुझे मेरा मरीद होने का हक अदा करवा दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं माइक म्यूट करता हूँ। जी सीसीडी भाई, मौलवी भाई, इसमें मामले में तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ है, अगर फिर भी बात हमारा कुछ नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हाँ, तो शार्प शूटर भाई क्या हाल है यार, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह करम, मैं बिल्कुल फिट फाट। वहाँ पे कोई शतमियत और गालम गलोच नहीं होगी, ये इस स्कूल याद वो नहीं करता यार, नहीं करता, बस अच्छा नहीं करता। टवाना, ये आपने देखे, मेरी बात सुने, अगर बात करने देनी है, इस खबीस ने अगर कोई बीच में बोलना है तो फिर मैं चला जाऊं। नहीं मेरे भाई, बात करो, कोई ऐसी बात नहीं, बात। देखें, फैजान भाई नहीं है मौजूद यार, वो पता नहीं आया था, फिर पता नहीं किधर चला गया। मैं देखता हूँ, उसको शेयर करता हूँ, आप बात करें, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। हाँ देखें, नियत ना करे कोई भी बंदा यहाँ पे। ओ यार नहीं करता यार, अब अब्बासी के पे करना है यार, नहीं करता यार, क्या हो गया? अच्छा देखे जी, ये अब्बासी एक मुल्द और बेदीन आदमी है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री मैं जानता हूँ। मैं पहले कुछ और बोलना चाह रहा था। छोड़े पर्सनल कमेंट ना करें, छोड़िए यार। अब देखें, अभी देखें ना टवाना साहब, मेरी बात सुनिए। जी या तो इसको नीचे उतार दें, ठीक वो है? नहीं बोलता मेरे भाई, आप बात करें, खुल के आराम से बात करें। हाँ जी। अब देखिए, फैजान भाई से मैंने कल जब ये वाकया पेश आया ब्रॉड पे, मैंने उनको कॉल की, ठीक है, मैंने उनको कहा यार देखो, मैं टवाना साहब को कादियानी नहीं कह रहा और ना ही मैंने वहां पे कहा है, लेकिन उसके इस तर्ज अमल में आपका कसूर है। वो इस तरह कसूर है कि वो अगर किसी चीज को नहीं समझ रहा तो आप एक आलिम दीन हैं, आप उसके दोस्त हैं, आपका काम है समझाना। आप वो जानबूझ के इसको एक गपशप में और वो लेके लोगों के जहन में खुद ही डाउट क्रिएट कर रहा है, खुद ही, कि ये नहीं है कि वो किसी का नहीं है कि किसी का गुलाम है तो वो कहे किसी के कहने पे, नहीं, वो जानबूझ पे इस तरह कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा आप समझाएं
کہ بھائی ایسا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک مسلمان ہو, آپ کی کسی بھی بات سے یہ کہیں نہیں لگا کہ آپ ہو کا دیا نہیں, کیونکہ میں تو زیادہ اٹیچ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بہرحال جو آپ نے اس طرح گپ شپ میں چیز کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. فیضان بھائی اگر موجود ہوتے تو وہ اس بات پہ آپ کو دے دیتے گواہی. اور جہاں تک معاملات یہ ادھر باتیں ہو رہی ہیں یا ٹک ٹاک پہ آپ یہ پرانا معمول بن چکا ہے, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا, فلانے نے مجھے میری پینسل چرا لی, فلانے نے میری کاپی پھاڑ دی, فلانے نے میری کاپی پہ یہ, تو یہ بچوں کی طرح باتیں لگی رہتی ہیں. ان کو کوئی سیریس لیتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آف کورس ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ کسی کی, کیونکہ میری خود بیٹی کو ٹارگٹ کیا گیا, میری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, مجھے پتا ہے کہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ٹوانا بھائی عبدل وڑائی صاحب کی بات ہے, انہوں نے آپ کے مخالف یا آپ کے خلاف کل کوئی بھی بات نہیں کی. آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا اوپر آؤ, آپ نے پرائیویٹ آئی ڈی کی ہوئی تھی اور آپ کو میں اوپر نہیں اٹھا پا رہا تھا. تو اس میں انہوں نے جتنی بات کی ہے نا واللہ وہ اتنی ہی ہوئی ہے. وہ ریکارڈنگ میں آپ کو بھجوا دوں گا جو وہ نہیں میری جان صاحب جھوٹا بھائی, میں تو ٹاپک ہی, خدائی قسم مجھے کوئی شکوہ شکایت کچھ نہیں ہے. میں تو ٹاپک ہی نہیں ہوں میری جان. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا, مجھے چھوڑے آپ. بالکل ایگزیکٹلی. آج کا ویسے آپ نے ٹاپک کیا لگایا ہوا ہے افضل وڑائی صاحب؟ یہ ام باجی کا اسکانی صاحب کے آگے صلح کے لیے آئے تھے آپ کے سامنے, پتہ نہیں آپ تھے, علی بھائی آئے تھے اور ایک اور بندہ کون آیا تھا, میر آیا تھا اور ایک اور کوئی آیا تھا. تو یہاں پہ یہ وہ کہتے ہیں سیز فائر کرو اور صلح کے لیے چلو. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ آئیں اور آ کے ہم بات کر لیں, کیونکہ اسکانی صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا. اب ظاہر سی بات ہے یار صاحب ٹوٹر بھائی, اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا تو پھر یہ کیوں جائیں گے ادھر اپنی بے عزتی کرنے؟ نہیں بالکل. اسکانی بھائی کی طرف سے یہ جو بات ہے نا کہ راضی نامے کے لیے انہوں نے بالکل 100% اپنی, اس ٹائم بھی یہ تیار تھے. میں نے 2 دفعہ ان کو بٹھایا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ واٹس ایپ پہ, لیکن کچھ بیچ میں معاملہ ایسا ہو گیا, کوئی تیسرے بندے نے آ کے تھوڑی سی مستی کر لی, جو ہمیشہ ایسے ہی ان معاملات میں ہوتا ہے کہ تیسرا بندہ مستی کر لیتا ہے. جیسے اب مسلمانوں کا اور احمدیوں کا کوئی معاملات ہے تو یہاں پہ بھی ایک بندہ ہے جو اسپیشل ہائر کیا گیا کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانے ہیں اور معاملات کو مطلب نہیں ہونے دینا. تو اس میں یہ ہے کہ چلیں وہ تو ہو جائے گا, وہ تو میں اس میں کر لوں گا. تو کیا یہ عامر نذیر صاحب کی طرف سے آئے ہیں لوگ؟ ہاں جی جی. اچھا. تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہونا چاہیے ویسے؟ میں پتہ ہے میں نے ان کو یہ اپنی رائے یہ دی کہ صلح ضرور ہونی چاہیے, مسلمانوں میں ہونی چاہیے اور ہوگی بھی, لیکن صلح میں کہتا ہوں سطح کے لیول پہ ہو, برابری پہ ہو. وہ تو انشاءاللہ چوانا بھائی برابری کی سطح پہ ہی ہوگی. میں بیچ میں بیٹھ کے اپنی طرف سے اپنی براڈ پہ بلا لوں گا دونوں کو. پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا, پہلے سب سے پہلے جب میں نے کوشش کی تھی اس ٹائم آپ نہیں تھے ٹک ٹاک پہ, اس ٹائم بھی یہ معاملات بگڑ گئے, بیچ میں تیسرے بندے نے کر لی مستی. ابھی بھی انشاءاللہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے انکلوڈنگ یو, اللہ بہتر کرے گا. اور لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں سیریس ایک بات کر رہا ہوں, آپ بڑے شاطر دماغ ہو اور آپ سمجھتے ہو چیزوں کو, یہ نہیں کہ آپ کو بولے آدمی ہو. تو تھوڑا سا آپ یہ کرو کہ جو لوگ جن کو ہر طرف سے مطلب رد کر دیا گیا ہے, جن کو اب کوئی بھی نہیں لے رہا, تو وہ آ کے آپ کے جو پاؤں میں بیٹھ کے جوتیاں چاٹنے کی کوشش کریں گے, تو ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو نا اپنے سے دور رکھیں. کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو مقصد ہی, یعنی کہ جن کا مقصد ہی یہی ہے, جن کو ایک اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جا کے یہ معاملات کریں. تو ایسے لوگوں سے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنے جوتے چاٹنے کی کبھی بھی اجازت نہ دیں, کیونکہ یہ جوتے چاٹ کے نا آپ کے جوتے لے کے بھاگنے کے چکروں میں ہوں گے, کیونکہ یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو بھی بات ہوئی کل, میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ آپ آئیں یار, اس کو کلیئر کریں. تو ابھی افضل وڑائی صاحب کو بھی اگر بلا لیں, میری ریکویسٹ ہے ان سے بھی کچھ اگر بات ہو جائے آپ کی, تو میرا خیال ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں کی بھی آپس میں کنفیوژن ہو. یار آپ ذرا بلاؤ ان کو,
وہ یار میرا ایک عبداللہ نے سوال ایک ہے آدھ ڈائلوگ مار دیا تو ناراض ہو کے چلے گئے. میں نے تو 10 بار تو شیئر یار کیا. آپ تھوڑا یہ بتاؤ. جو سی سی ڈی اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان، اب ظاہری بات ہاں ہے آپ نے کہا ان کا کنیکشن نہیں ہے، لیکن میں ان سے ایک سوال کر سکتا ہوں کنیکشن کے طور پہ، تاکہ یہ ہماری بات کنورسیشن میں ایٹ لیسٹ ان کی بھی کوئی کنٹریبیوشن آ جائے. یار تم انہیں انوالو کرو گے تو پھر پتہ وہ بات کہیں اور نکل نہیں جائے میں گی. صرف ایک بات چھوٹا سا سوال کرو کروں گا ان کرو سے، کرو. صرف اسی ٹاپک کے بارے میں ہی ہے. اچھا سی سی ڈی بھائی دیکھیں، میرے جو پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، میری روحانی استاد ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ میرے لیے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور ان کی ہر بات میرے لیے سچائی پہ مبنی ہوتی ہے. تو انہوں نے جیسے میرے علامہ صاحب کے اوپر ایک بات رکھی ہے، کیونکہ وہ بھی میرے علامہ ہیں، ان سے بھی میں نے دین سیکھا ہے، تو میں کہیں کسی غلط بندے سے دین تو نہیں سیکھ بیٹھا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ عامر نذیر جو ہے اس کا باپ قادیانی ہے، اور اس کا کوئی آپس میں کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی شادی طلاق کا مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا جو قادیانیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اس کی کوئی ذاتی نوعیت کی ہے، یعنی اس کا دین کے ساتھ کچھ لین دین نہیں ہے. اور یہ جو بھی گالم گلوچ، یہ جو معاملات کر رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، یہ بیکاز اس کا باپ کا قادیانی تھا اور جائیداد کا مسئلہ ہے، تو اس بنا پہ ذاتی. حرام دیا خنزیرہ لان دیا دلیا بغیرتا ماشاءاللہ جانور حرام دیا پہ اور ماشاءاللہ. حرام دیا. نہ کر چلے یار. ٹیوانا بھائی اس کو میوٹ ڈال لگا لیں. بھائی نہ کر یار. جی جی سی سی ڈی بھائی اس پہ ذرا، چونکہ آپ احمدی بھائی ہیں اور آپ ماشاءاللہ کمیونٹی میں آگے پیچھے لوگوں کو جانتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی آپ کے جان پہچان میں کوئی بات آئی ہے، پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ آپ بھی ہماری کنورسیشن کا حصہ بن پائیں. جزاک اللہ. نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی ہم اس طرح کے بندے کو جانتے ہیں، نہ دیکھیں اس سی طرح سی کا ڈی بندہ بھائی بھی جو ہے اس کا کنورسیشن کا حصہ جماعت سے بن الگ سکتے ہے. ہیں اگر ان کے راضی نامے کی بات کی جائے جو احمدی آپس میں لڑ رہے ہیں، سی سی ڈی بھائی، علی اکبر بھائی اور طاہر 139، ان کا بھی راضی نامہ ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں سب مسلمان بھی آپس میں ایک ہوں، اور احمدی بھی، اور سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں. اس بات کو اس پھر کی ڈاکومنٹ کر انویسٹیگیٹ سکتا کیا ہوں جائے بھائی کہ ہم غلط عباسی لوگوں سے دین تو نہیں سیکھ رہے، کیونکہ عباسی مولوی بھائی. صاحب. جی جی میں جی یار مولوی صاحب. کر دوں. احمد نذیر صاحب کنفرم کر چکے ہیں ان کے، یار پیناڈول بھائی وہ لائیو خود کنفرم کر چکے ہیں کہ ان کے سیکنڈ کزن ہے، یعنی کہ ان کی والدہ کے فرسٹ کزن کی جو بیٹا ہے وہ کیا کہتے ہیں احمدی ہیں پوری فیملی. تو ان کے اللہ اکبر. فیملی ممبران تو جو بعض اوقات یقین کریں یہ مجھے بھی عامر ایسے نذیر بھائی نے لگتا ہے. اپنے منہ سے کہا ہے یہ سب کچھ. ہاں جی انہوں نے لائیو اپنے منہ سے یہ اقرار کیا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جہاں پر رہتے ہیں ان کی آدھی فیملی جو ہے وہ احمدی ہے، اور اچھا مجھے بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی کیونکہ جو مذہبی حوالے سے وہ بہت تجاوز کر جاتے ہیں، اور جی وہ جی ایسے بالکل لگتا ہے جیسے بالکل. ان کو کوئی ذاتی کوئی دشمنی، ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے، وگرنہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی شادی طلاق کا مسئلہ ہے، اس طرح کا مسئلہ آپ کو بھی لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ نہیں بہتر بھائی کی صاحب جانتا ہے، دیکھو، لیکن ان کی آپ بولو فیملی یا ہے. نہ بولو، میرے روحانی استاد نے جو بات کی ہے نا، ان کی بات پتھر پہ لکیر ہے، وہ سچائی پہ ہی مبنی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے چیلنج بھی کر دیا تھا کہ وہ اپنی آگے والدیت اب قبول کر لیں. اب جو لوگ ان سے، پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ جو ختم نبوت اور یہ دین کا کام سیکھا ہے، یہ میں نے ایک قادیانی سے مسلمانیت سیکھی ہے کیا؟ نہیں یار وہ نہیں ہے کہ یہ اچھا تھوڑا سا فرق بن جاتا ہے. جو آپ اپر پنجاب کا جو لینا اچھا گجرات سیالکوٹ یا ان علاقوں میں کوئی بھی زمین دار ایسا آپ کو کم ہی ملے گا جس کے رشتہ دار احمدی نہ ہوں، شاید ہی. اچھا. اور ویسے نے اوپنلی کہا تھا وہ بھی یہ وڈائے صاحب کے علاقے سے زیادہ سن، تو اس نے تو تو یہ کنورٹڈ کہا تھا. بیسیکلی، یہ جو عامر نذیر بھائی ہیں، یہ یعنی کنورٹڈ وہ ہیں مسلمان. ٹھیک ہے اب سمجھ آ یہاں گئی. پہ جیسے ٹوانا صاحب بات کچھ اور جیسے چل رہی تھی، جیسے تو کہ ہمارا طاہر بھائی ہیں، جو طاہر ٹوانا بھائی ہیں، صاحب انہوں یہ نے یہ آپ بات نے کی ہے. یہ اس یار بندے وہ کو نہیں مجھے شارپ میرے پتا، شوٹر مائک ہوں میں لیکن مت گل ان کی بولو ٹوانا یار، صاحب سننا فیملی آپ ہی ہے. بولو میرے ہے. مائک میں مت بولو، شارپ شوٹر ہوں گل میرے سن مائک لینا میں مت کی ہو بولو. گئی، اور جلدی کی پی ٹوانا جاتے صاحب پھر. جیسے یہ کیا میرے مسئلہ طاہر ہے بھائی ہیں، بھائی؟ احمدی یہ بھائی آپ ہیں. کہہ رہے تھے ٹاپک کچھ میوٹ اور ہے، لگاؤ ہاں یار، ہاں میرے ہاں مائک ہاں میں مت ہاں. بولو یار، میری یہ بات پھر جانے اس دو پہ آ کرنے کر دے پلیز. یار، بات کریں ٹوٹل گے. وہ نہیں چپ کرے گا یار، اس کو بات یار کرنے میری دو. بات کمپلیٹ ہونے دو یار. جیسے نہیں میرے تو پھر طاہر میں بھی بھائی ہیں، بات میری کروں گا، میری پھر جان کے اتنی آپ جگر نے ہیں، زیادتی نہیں کرنی، میرے اس بڑے کے بھائی بارے ہیں. میں ہاں بھی پھر یہاں بات آپ پہ بھی کریں. کر لینا. ٹھیک ہے، اوکے. کر لینا یار. جیسے میرے مولوی صاحب، جیسے یہ طاہر بھائی آپ کے ساتھ، اب وہ ماشاءاللہ وہ احمدی ہو گئے، لیکن ان کی جو فیملی ہے، ان کے ابو جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں اپنے. تو اس کا مطلب ہے عامر نذیر بھائی بھی وہ کنورٹڈ احمدی ہے، جو پیر صاحب، اس کا مطلب ہے صحیح کہہ رہے نہیں ہیں. پیر صاحب وہ نہیں ہے وہ میں نے کہا آپ کو تو کہ نہیں پتا نا، آپ ان کو ذاتی طور پہ تھوڑی ہی جانتے. وہ پیر صاحب میرے جو مرشد کہہ رہے ہیں، آپ ان کی باتوں سے آپ کی بات زیادہ آگے ہے جو انہوں نے میرے. جو امن نذیر صاحب نے نہیں نہیں کنفرم نہیں بھائی کیا صاحب، ہے، بھائی صاحب میری دیکھیں، بات سنیں، مولوی صاحب دیکھیں،
آپ دیکھیں میرے پیر صاحب سے آپ کی بات اوپر نہیں ہو سکتی. پیر صاحب جو ہیں وہ بات جو کرتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. میں ان کا مرید ہوں, مجھے پتا ہے, آپ سے زیادہ پتا ہے. میرے پیروں کی بات جو ہے نا اس کو چھٹلانا بھی اگر انہوں نے کہہ دیا تو ویسے ہی ہوگا. اب جو ہے لائبلٹی ان کے اوپر ہے کہ وہ پیر صاحب نے ان کو چیلنج بھی کر دیا ہے کہ آ کے اپنی یہ ولدیت پروف کریں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا باپ جو ہے قادیانی ہے اور ان کے کوئی جائیداد کے مسئلے ہیں اور یہ کوئی شادی نکاح کا مسئلہ ہے. تو اب یہ تو مجھے انہوں نے, پیر صاحب نے مجھے ایک اور طرف دھکیل دیا ہے. جزاک اللہ. میں مائک واپس دیتا ہوں اب تیوانہ بھائی. سو تھینک یو سو مچ. میری بات کیونکہ یہ بہت بڑا سوال تھا, میں کنفیوز ہو گیا تھا. جزاک اللہ. اوکے یار, اوکے. جی السلام علیکم ٹوانا صاحب. وعلیکم السلام. یار یہ جی عبداللہ ٹوانا صاحب تو بات کرو بس ایک جی سیکنڈ. یار وڑائچ صاحب اگر آپ سن رہے ہو تو یار آ جاؤ تاکہ آپ اپنی بات رکھ لو. میں عبداللہ کو نیچے کر دوں گا جب آپ آؤ گے. اور دوسرا آپ, تاکہ پھر میں براڈ بند کروں. یار وڑائچ صاحب آ جاؤ, اگر آپ نے جو بات کرنی تھی کر لیں یار پلیز. جی بولیں یار, آپ بات کرو. تو وڑائچ صاحب بات کا ٹاپک تھا کہ حق کی گواہی چھپانے والا کون ہے. تو اسی تناظر میں ایک اور بات ہے کہ ادھر مولوی نوید وڑائچ صاحب نے کہا جی وڑائچ بڑے دلیر ہوتے ہیں. دلیری کی ادھر بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ادھر تو بات ہو رہی ہے منافقت کی کہ کس نے حق کی گواہی چھپائی. ابھی آپ کو ٹوانا صاحب ایک میں مولوی نوید صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. یہ CCD صاحب بیٹھے ہوئے نیچے, تو ان کی براڈ پر ایک علی بھائی بیٹھتے ہیں, لال ڈی پی والے. اچھا, وہ سنا رہے تھے ایک اپنا قصہ, اپنے ساتھ ہونے والے رویے کا قصہ, کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں ہمارا اکیلا گھر ہے احمدی, اور ادھر تمام مسلمان ہیں آس پاس, اور ہم نے آج تک کسی نے کسی قسم کا بھی ٹارچر نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا میں قرآن بھی ان کی مساجد میں جا کے پڑھا ہے, مسلمانوں کی مساجد میں, تو مجھے کبھی کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. مولوی نوید وڑائچ اس کو حق کی یہ گواہی دینے سے روک رہا ہے. اس کو بول رہا ہے یہ کیا تم بات کر رہے ہو, تم اکیلے ہو, تمہارے ساتھ ہو گیا ہوگا کوئی اس طرح کا معاملہ, ایسے حالات تو نہیں ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو بھی حق کی گواہی دینے سے روکتے ہیں اور خود بھی گواہی نہیں دیتے حق کی. تو مولوی نوید وڑائچ سب کو پتہ ہے, مولوی نوید وڑائچ اعلیٰ درجے کا منافق ترین آدمی ہے. چھوڑ یار پرسنل. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. بھائی پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ واقعات نہیں ہوتے. مسلمان پاکستان میں CCD پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے نہیں تو وہ تو انفرادی واقعات نہیں ہو آپ جاتے. کا ملک ہے نا, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا معاملہ ہے نا. آپ تو کہتے ہیں نا آپ لوگوں کا ملک ہے. میں آپ کے یعنی آپ پھر سامنے, کہیں نا کہ وہ آپ میری کا بات ملک سنو, نہیں ہے. اب میری بات سن لو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, 2014 سے 2026 تک 298 بی میں منہ دیتا بھائی جان, اور بغیر کسی وجہ تو صرف کسی کے ساڈے جائیداد تے قبضہ کرن واسطے ساڈے اتنے جھوٹا الزام لگایا گیا کہ نہ قرآن کریم دی نعوذ باللہ توہین کیتی ہے. 2014 تو 2026 تک اس سال فیصلہ ہویا, ہو گئی اور آپ کے سارے پاس. جیل دے وچ نے, اور سارے جیل دے وچ نے مولوی جنہاں نے ساڈے اتنے جھوٹا الزام لایا سی. تو ثابت ہوا نا کہ ریاست ثابت آپ کے ہویا نا ساتھ کہ ظلم نہیں مولوی کر جھوٹ رہی. مار دے نے, کوئی اے من نا ثابت ہویا کہ مولوی جھوٹ مار دے نے. بھائی من ہوں CCD اس چیز نو, صاحب من اس چیز نو لحاظ کہ رکھیں, ثابت ہویا مولوی جھوٹ مار دے نے. تین میں باقی اگے گلا نہ وہ کر, سن تو لو نا, سن میں تو لو. سن لی تیری جڑی بھی سننی سی میں سن لی ہے. ساڈے گھر دے اوتے کلمہ لکھیا ہویا سی, کلمہ توڑ کے گٹر دے وچ سٹیا. اے مسلمانی ہے تہاڈی, اے یہ مسلمانی تسی ہے. تجاوز کر رہے ہو. کی تجاوز کر رہے ہیں؟ کلمہ ہو گئی لکھیا گل سی تہاڈی, تجاوز کر لیا؟ ہو گئی گل تہاڈی. نہیں, کلمہ لکھیا سی تجاوز کر لیا. ساڑی جائیداد تے قبضہ کرن لگے سی گل تجاوز کرن کر لیا. دیو گے. تو ایتھے جواب دینا ہے بمباسٹک سیدھا, جمیل نے جواب کہا دینا کہ ہے میریاں سیدھا. 6 دکاناں تے ربوا دے وچ احمدیہ نے قبضہ کیتے ہے تے اج تک نہیں چھڑا تیرے سکیا. کول ہے کوئی ثبوت؟ میاں 49 میاں کوئی ثبوت ہے؟ ایتھے احمدیہ نے کیا, کوئی احمدیہ نے ثبوت کیا, ہے تیرے کو؟ اور انہوں نے کہن تے خود میں کیا, تیرے تے الزام لا انہوں دینا, خود میں تیرے تے کیا. الزام لا دینا, او بھائی ایک گل انہیں خود کہی ہے, میں تیرے تے الزام لا دینا. جمیل نے اے خود میں کہی ہے تیرے تے گل کہ الزام لا احمدیہ دینا نے بھائی میریاں جان, 6 میں تیرے دکاناں تے تے قبضہ الزام لا کیتے ہے دینا, ربوا تو دے ثابت وچ. کر دے. میں تیرے تے الزام لا دینا. او الزام تے میں لاواں گا نا کسی دوسرے تے. بھائی جان تیرے کو کوئی ثبوت ہے تے سامنے لا, میں تے ثبوت بیٹھا ہویا سامنے. ثبوت میں دینا ہے کہ جمیل نے دینا ہے؟ بھائی جان جن نے دینا وا لے کے آ, انہوں کیا ثبوت دے دے, جا لے آیا.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਬੂਤ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। कौन है सच बोल रहे? और यार अब्दुल्ला पहले अहमदी अपनी लड़ाइयाँ तो खत्म कर लो पहले, फिर दूसरों के घरों में जंप ला रही है। यार, तो सच्चे मसला अपनी सामने गंदगी बैठे साफ हैं तो करो फिर ये नहीं। क्यों बोलते हैं अपनी हमारे गंदगियों सामने पे जाना सच्चे उंगलियां उठाना मौलवी शुरू नवीद कर उड़ैच देते हो। क्यों बोल रहा था? वो तो गटर में आप सीसीटी साहब दूसरों क्यों को बोल कह रहे रहे थे हमारे समझना। नहीं नहीं मामलात में? अब्बासी भाईजान, अब्बासी नहीं देख नहीं अगर जब टवाना तक भाई कोई एक मिनट, हाँ ये it's कह रहा है okay, कि बात हमारे करो मामले यार, में बोले उसमें हैं। क्या मतलब आपने मुझे पहले पूछा, मैंने कहा भी हमारा मामला नहीं, हम नहीं बोलेंगे, यही बात हुई थी ना? जी जी ये सच्चा देख लो जी, रबुआ सामने कहता कि रबुआ हम हमारे मामले में बोलेंगे। नहीं देखो, लेकिन अगर रबुआ फर्ज करो रबुआ आपस की में आप बात कर रहे हो तो अब्बासी ने करने, तो ये जब तक कोई ऐसे गाली गलौज नहीं हो रही तो बात करने में क्या हर्ज है? क्या टिवाना बोलते साहब रबुआ की जो ज़मीन है ना, वो लीज की ज़मीन है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको दी गई है। अब जिन अहमदियों को तो अलाट हो गई, उनको भी पता है कि ये लीज की ज़मीन है। वो क्या करते हैं, दूसरे अहमदियों को धोखा दे के, उनको बेच के, उनको फंसा के खुद बाहर चले जाते हैं। और ये बात बताइए हमें ताहिर अठवाल साहब ने, और ये काम किसने किया? मियां नवंजा साहब अच्छा, ने। ताहिर अठवाल ने बताइए, मैं अभी फोन करके बुला लेता हूँ, सबर करो। अच्छा ये तो जाओ रब्बा तो पूछो। पूरा शहर है, कौन सी कोई छोटी जगह है? जी वो सारा ही लीज पे इनको दिया गया था अच्छा 100 साल के लिए। आप लोगों की बात हो रही है, आप अपनी बात करें, हमारा ऐसे बीच में ले तो जाए आप सिर्फ भी अपनी टॉपिक करें चेंज ना करने के लिए। भाई। टॉपिक चेंज नहीं, मैंने बताया है मौलवी नवीद वड़ैच से बात की है, और मौलवी नवीद वड़ैच की मुनाफकत बताई है कि एक बंदा हक की गवाही दे रहा था कि मेरे साथ इस तरह के टिवाना मामलात भाई, मैं नहीं हुए। नीचे जा रहा हूँ, आप मैं अपनी एक ऐसी बातें जगह करें, पे मैं रहता हूँ नीचे जहाँ जा पे रहा सिर्फ हूँ। मैं मैं इस अकेला तरह हूँ, के लोगों बाकी के मुंह नहीं तमाम लगना लोग चाहता ना, मुसलमान हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ। वो नहीं तो सीसीटीवी किसने कहा लगे? और सीसीटी चले देख, जाओ, आपके लिए बेहतरी है। बहुत अच्छी झूठों बात का है, यही गंद को काम है, नीचे दूसरों चले पर जाना चाहिए। इल्जामबाजी करना। अब्दुल्ला भाई मैं सिर्फ ऊपर एक बात करने के लिए आई वो थी। मेरी साफ सुथरा बहन भाई थोड़ा कैसे सा आप? जो है ना जी अल्फाज करें। सही रखना, अल्फाज मेरी बहन। अच्छा जी, मैं सिर्फ इतनी बात करने आई थी। कैसी है? मैं सिर्फ ये बात करने आई थी शार्प शूटर भाई आपसे मुखातिब और अब्दुल्ला भाई से, कि ना मैं ये बात करने आई थी कि जैसे ये बोल रहा है ना कि जी ओहो कलमा उतार दिया, सारी जिंदगी जिधर मैं पली भरी हूँ ना, उधर सामने ना कादियानियों की मस्जिद थी, मुसलमानों के घरों के दरमियान। इस औरत के ठीक है ना? मुतालिक मैं बता देता हूँ, ये औरत एक क्लब में डांस करती है और गश्ती पहले नंबर की गश्ती है, ये बेगैरत तेरी औरत नसरत है। जो ये नसरत सीसीटीवी जहां गाली ना गश्ती, दे मेरे पास नुसरत तस्वीरें पड़ी जहां हैं। गश्ती, इस गंदी नुसरत औरत ने मुझे जहां गंद कहा है ना, ये नुसरत गंदी जहां खुद है। गश्ती, इतनी गंदी सबोई औरत है, ओए, ये ओए, इस ओए। चकले में काम करती है, सीसीडी बेगैरत सबोई औरत। बेगम। आ हा 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 आ हा 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 हा, कितना अच्छा जबरदस्त काम है यार ये। होए 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 होए। अबे डबल रोटी दूध ले रहा हूँ जालिमो, ओ जालिमो। एक मिनट यार, एक्सेप्ट शिवाने मेरा मॉड जो है वो हटा के मुझे दोबारा क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही। अभी मैं इसकी तस्वीर लगाने लगा वो हूँ, नहीं जिसने करना, वो रोकना ना मुझे कर रोक यार, ले। पर्सनल ना हो यार। सीसीडी ना करो यार, तुझे मैंने ब्रो 10 बार नीचे टैग किया कि तेरे ना कर, ना आज कर, हद पर्सनल ना दफा हो कर यार। यार, प्लीज यार। नहीं तो वही बंदे तो आ गए, तो ये बंद करने की क्या जरूरत थी टिवाने? वो थोड़ा ठंडे हो जाए, ना लड़े आपस में। आप भी सीसीटीवी छोड़ो यार, बीच में नहीं आओ, ना किसी को बोलो, वो भी बहन है, उनका भी आप एहतराम करें, अल्लाह उसकी हिदायत दे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने ब्रॉड औरतों के हकूक में लगाई हुई है, और यहाँ पे सीसीडी साहब औरतों की वो जो है तो वो कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। गलत मैसेज ना दो यार, अजीब जाके मुनाफिकत हमेशा करते हो। ये दीवाना ने किया यार है, नहीं, वो शार्प आपस शूटर में बात भाई, कर रहे थे, उतार शार्प दिया शूटर नीचे भाई, से। मैं माजरत करता हूँ, और आप लोग जो तो दिल नजारी करते हो ना, यहाँ पे हमारे काफिरीन हमारी जमात पे बात करोगे। अब ये उसी तरह है, जिसको तुम अपना दीन मानते हो, इस्लाम मानते हो, शार्प शूटर जब उस पे कोई उंगली उठाएगा तो कैसे तड़पोगे? भाई दीन पे किसी ने कोई बात नहीं की। पर ये जस्टिफाइबल नहीं है, जो सीसीडी ने किया ये गलत है। सीसीडी ना देखिए, करो मेरी यार, अभी तो यार ताहिर, अभी हमारी तो ये टॉपिक, तालीमात नहीं है कि हम लोगों की माओ बहनों बेटियों पे बात भाई करें। अभी टॉपिक और कुछ चल रहा था, अभी तो आबा अभी यार कोई इस चीज को डिस्कस नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, डिस्कस करें ओ यार। ताहिर एक हाँ मिनट, जी, टिवाना भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, जी भाई। टिवाना भाई आपसे दरख्वास्त है
जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं ना तो जी फिर जी हमारे भाई अहमदी भाइयों को ना लिया करें। आपको पता है आप जितनी मर्जी नेक नीति से भी बात कर रहे हो ना, उन्होंने जो मर्जी हो उन्होंने हर बात को हमारी तरफ मोड़ना ही मोड़ना है। और मलिक साहब वो बंदा टिवाना क्या करे, हमारे वालों को बड़ा शौक है, जैसे देखते हैं ऊपर हाँ चढ़ के आके बैठ वही जाते हैं यार। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उनको ना लिया करें प्लीज। जब आपका नहीं वो टिवाना साहब आप उमेर बाबा जी को लें, ऊपर अस्कानी साहब को लें, आप इनका वो सुलह का मामला अपना देखें। जब कोई इनकी बात हो रही हो तब आप अहमदियों को दावत दें, आ जाएंगे, वरना कोई नीचे माइक भी ना ले। जज़ाकल्लाह। ये ताहिर साहब आप रिक्वेस्ट करें, मेहरबानी करें नीचे बैठे, भी कोई टॉपिक नहीं है इस तरह का। ये चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? अबे मैं तो अफजल साहब का वेट कर रहा हूँ यार, आते वो हैं आ तो रहे आए, हैं, नहीं तो बंद मैंने करो। टवाना साहब उनको शेयर किए हैं। अब देखें, हाँ अब देखें मेरी बात सुने ना, आप सब लोग जितने भी हैं एक